تو سب سے پہلے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. میں دعوت دوں گا عدیل لال کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. صدق اللہ العظیم. آئیے محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ سید عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. تو پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. وہ سوئے نالزار وہ سوئے نالزار وہ سوئے اور کوئی یوں پوچھے تیری بات رضا، ہر
اور سب سے پہلے تو میں اپنے معزز مہمان گرامی اور مینیجنگ کمیٹی کے اراکین کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام میں آئے اور انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی. اور اب میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ نیشنل اینتھم کے لیے آپ سب اپنی نشستوں پہ کھڑے ہو جائیں. میں دعوت دیتا ہوں جناب فرحان اشرفی صاحب کو کہ وہ آئیں اور استقبالی کلمات سے اس پروگرام کو آگے بڑھائیں. فرحان اشرفی صاحب. فرحان اشرفی ہمارے مینیجنگ کمیٹی کے ممبر بھی ہیں اور یہ جوائنٹ سیکرٹری واسطہ میمن انجمن کے, اس کے ساتھ ساتھ یہ چیئرمین روزہ کمیٹی کے بھی چیئرمین ہیں. فرحان بھائی تھینک یو. جی السلام علیکم. فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو ویلکم یو آل آف یو کہ آپ لوگ ماشاء اللہ یہاں آئیں اور آپ لوگوں نے ایک انٹرسٹ شو کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں ہمارے داریا صاحب اور وقاص ریڈی صاحب ان دونوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ واساوٹ میمن انجمن میں یہ پہلی مرتبہ اس طرح کا کوئی ایونٹ منعقد ہونے جا رہا ہے. انشاءاللہ یہاں پہ آنے کے بعد مجھے بہت اچھا بھی لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ اتنی زبردست یوتھ کے لوگ آئیں اور آئی تھنک سو کوئی 150 پونے 200 لوگوں نے اس کی رجسٹریشن بھی کرائی تھی. تو انشاءاللہ عنقریب یہ ہال پورا آپ کو بھرتا ہوا نظر آئے گا. اور اس طرح کے ایونٹ جس طرح سے یوتھ کمیٹی نے اور داریا صاحب نے مل کے کیا ہے تو اس طرح کے ایونٹ مزید ہونے بھی چاہیے. اور یہ آج آپ لوگوں کی مطلب کہ حاضری اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری یوتھ بھی اس میں انٹرسٹ لیتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ فیوچر میں بھی جیسے کہ واساوٹ میمن انجمن نے اپنی تمام جو وعدے الیکشن کے وقت کیے تھے ون بائی ون ہر نئی چیز اور ہر وہ نیا کام کر بھی رہی ہے اور انشاءاللہ کرتی رہے گی جس سے واساوٹ میمن انجمن کی کمیونٹی کو فائدہ بھی پہنچے. اور آپ لوگوں سے بھی ایک آخر میں درخواست ہے, ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ یوتھ جس قسم کی ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی کرنا چاہیں وی ایم اے کے تحت تو آپ ضرور ہماری جماعت سے ہم سے رابطہ کریں اور اس طرح کا کوئی ایونٹ کرنا چاہے تو ہم آپ کی حوصلہ افزائی بھی کریں گے. آخر میں ونس اگین دونوں کمیٹیوں دونوں کے چیئرمین وقاص ڈیڈی صاحب اور دھاریا صاحب دونوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے یوتھ کے لیے یہ ایونٹ منعقد کیا. ونس اگین تھینک یو, جزاک اللہ. بلا کسی تاخیر کے میں انوائٹ کروں گا جناب ہمارے ویل نون کمیٹی کے بزنس مین اور مینیجنگ کمیٹی کے ممبر وائس پریزیڈنٹ واساوٹ میمن انجمن اور ہماری کمیونٹی کے بہت اچھے بزنس مین اور ہمیں وقتاً فوقتاً کافی ساری جگہوں پہ ہمیں گائیڈنس بھی کرتے رہتے ہیں, اسپیشلی ایجوکیشن کے حوالے سے ہو, یوتھ کیریئر کے حوالے سے ہو. آج بھی ان سے کافی چیزوں پہ ہمارا تبادلہ خیال ہوا. تو میں بلا کسی تاخیر کے ان کو انوائٹ کروں گا جناب محمد زبیر سوڑا صاحب کو کہ وہ آئیں اور آج کی اس محفل کو آگے بڑھائیں اور اس پروگرام کو آگے لے جائیں. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ایجوکیشن کمیٹی وقاص ڈیڈی اور علی عمران ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے بھی ایک موٹیویشنل اسپیکر بنا دیا, حالانکہ میں ہوں نہیں. تو اور ان کی بہت اچھی کاوش ہے کہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوں اور ہم ہمارے لوگوں کو
کچھ بتائیں یا کچھ گائیڈنس کریں. تو آج جو کچھ بھی میں نے کہنا ہے کچھ پرسنل ایکسپیرینسز ہیں اس کے ساتھ شیئر کروں گا, لیکن میں وکاس ڈیڈی اور یوتھ کمیٹی والوں کو ایک توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اب کی جو یوتھ ہے نا وہ فزیکل پارٹیسپیشن کے علاوہ بھی کچھ چاہتی ہے. وہ آپ اس قسم کا اگر پاسبل ہے تو اس کا یوٹیوب چینل بنا دیں, اور ہمارے جو بچے ہیں وہ چلتے پھرتے موبائلوں پہ کلپس دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں, تو آپ کا جو میسج ہے وہ بڑی آسانی سے سب کو پہنچے گا اور بہت کنوینئنٹ بھی رہے گا. تو فزیکل پروگرام جو ہے وہ انٹریکشنز اور نیٹ ورکنگ کے لیے ہوتا ہے, لیکن ریچ آؤٹ ہونا سنڈے کو اور اس طرح کی چیزیں بہت مشکل ہوتی ہے. تو میسج جو ہے ریکارڈنگ کے ذریعے پہنچے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے اور ہے. لیکن کاوش ایک اسٹارٹ ہوا, انہوں نے کاوش کی, بہت اچھی بات ہے اور ان کو اپریسیشن ملنی چاہیے, ان کے لیے تالیاں ہونی چاہیے. اچھا, میں تھوڑا سا بچوں کی طرف آتا ہوں کہ جو کیریئر کاؤنسلنگ چاہ رہے ہیں, پاتھ چاہ رہے ہیں, کرنا کیا ہے اور سکسیس سٹوریز ہوتی ہیں. تو یہ سکسیس سٹوریز آرام سے یوٹیوب پہ اویلیبل بھی ہیں, پڑھنی بھی ہیں, تو وہ اس میں آپ کو یوٹیوب چینل سے آپ اپنا میسج زیادہ کلیئر پہنچا سکیں گے اور دوسرے چینل سے, سوشل میڈیا سے. تو ہم شروع کرتے ہیں کہ سکسیس سٹوری کیا ہے اور یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے, اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے. تو اس کا آغاز ایسے ہوتا ہے کہ ہم تو مائل بے کرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے, راہ بے منزل ہی نہیں. تو آج ہمارے جو بچے ہیں وہ اپنے پاتھ سے اور اپنے منزل سے کھو گئے ہیں, مطلب ان کو پتہ نہیں ہے کرنا کیا ہے. اس کو کہتے ہیں پہلا کیریئر کا جو پہلا ایک سبق ہے وہ ہے گول سیٹنگ, کہ آپ کا گول کیا ہے, آپ جانا کہاں چاہتے ہیں, کرنا کیا ہے, اپنے آپ کو آپ 3 سال کے بعد کہاں دیکھتے ہیں. تو جب آپ کے پاس گول سیٹنگ نہیں ہے تو آپ پری ایڈاپشن چیزیں جو اختیار کرنی ہوتی ہے وہ آپ کرتے ہی نہیں. تو آپ کو پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اگر کچھ بننا ہے, میں نے پرفیومر بننا ہے تو مجھے کیمسٹری چاہیے, مجھے یہ بننا ہے تو مجھے یہ سبجیکٹ چاہیے. تو جب تک آپ کے ذہن میں گول سیٹنگ نہیں ہوگی اینڈ ہاؤ ٹو اچیو یور گول, جب تک آپ اپنے گول کے لیے سیٹ نہیں کریں گے مجھے کرنا کیا ہے, تو آپ کا پاتھ کلیئر نہیں ہوگا اور آپ پہنچ نہیں سکیں گے. تو گول سیٹنگ از ویری امپورٹنٹ. تو میں اس میں کچھ چیزیں آپ کو بتاتا ہوں. اور بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے گول ایسے اچیو نہیں ہوگا, یہ بہت ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے 5 منٹ پہلے یہاں آ رہا تھا, مجھے ایک کلپ موصول ہوئی. اس کلپ میں حیرت انگیز طور پہ میں نے دیکھا, اس میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے, ہم کہاں معاشرہ ہمارا اور ہو کیا رہا ہے. اس میں ہے کہ ایک اشتہار ہے ڈان نیوز کا, کوئٹہ چائے ہوٹل بزنس از ون آف دا سکسیسفل بزنس دیز ڈیز ان کراچی. دے آر ہائرنگ پیپل تھرو ایڈورٹائزنگ ان نان انگلش. ابھی مجھے جسٹ 10 منٹ پہلے ایک کلپ ملا ہے, تو میں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو بچوں یہ میسج پہنچنا ضروری ہے کہ, اور ایک اور ریسرچ صبح کی بات بتا رہا ہوں, ایک اور ریسرچ بھی ملی. 25% سیلری جو ہمارے لوگ جو بچے اور جو امپلائڈ جو ہے 25% سیلری ان کی جو ہے وہ ایسی چیزوں پہ صرف ہو رہی ہے جو غیر ضروری ہے. ڈھابے پہ بیٹھنا, چائے پینا, ویکینڈ میں یہ ایک ڈیلی روٹین بننا, روز ڈھابے پہ بیٹھنا, اس سے گول اچیو نہیں ہوگا, نہ کوئی سکسیس ملے گی. راتوں کو جاگنا, صبح بیٹھنا, یہ کون سا کلچر بن گیا ہے کہ چائے کے ڈھابے کھلتے جا رہے ہیں اور لوگ بچے ہمارے سارا وقت راتوں کو اس پہ بیٹھ رہے ہیں, ویپ پی رہے ہیں, یہ پی رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ راتوں کو اگر آپ پراپر اپنا کام سوئیں گے نہیں تو صبح فریش نہیں اٹھیں گے, تعلیم صحیح نہیں ہوگی. یہ کون سا کلچر ہے کہ ایوری ڈے چائے کے ڈھابے پہ بیٹھنا, یہ کیا سکھا رہا ہے ہم کو؟ یہ اس سے گول اچیو نہیں ہوگا. یہ میرا میسج بہت کلیئر ہے, لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ویکینڈ اوکے, ساری دنیا میں نے اتنا ٹریول کیا ہے کہ ہر دنیا کا ملک میں نے وزٹ کیا ہے, میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ ہر روز رات کو اس قسم کی پارٹی کی جاتی ہے. چائنا, آسٹریلیا, انگلینڈ, ہر جگہ کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا, صرف ہمارے ملک میں. ٹھیک ہے آپ کے آفیسز کام ہم لیٹ تک کرتے ہیں, لیکن یہ کوئی کیریئر نہیں سیٹ ہوگا, یہ گول نہیں بنے گا. دوستوں کے ساتھ بیٹھنا ہے, کبھی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے یہ کہا کہ ہم پانی پئیں گے اور واک کریں گے. بہرحال یہ
ڈریگ ہو گیا ہوں میں اپنے اس سے. یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے ملا کہ ہم اپنا ویسٹیج کیا کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی کیریئر گول سیٹنگ کی رکاوٹ ہے. اس کے بعد ایک چیز آتی ہے لو یور پروفیشن, لو یور ایجوکیشن. وہ کیا ہے؟ وین یور پیشن بیکمز یور جاب, یا جو آپ کا پیشن ہے وہ آپ کا کام بن جائے تو سکسیس آتی ہے. اپنے کام سے محبت کرنا. جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں, جو کچھ کر رہے ہیں, وہ اچھا لگنا چاہیے. زبردستی پڑھائی بھی نہیں ہوتی, زبردستی کام نہیں ہوتا. تو کوئی بھی کام کرنا ہے اس کو محبت کے ساتھ کرنا ہے اور اس کا فائدہ کرنا ہے, اس میں سیکھنا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ کوئی بھی جاب ہے, پروفیشن ہے, وہ ایک عبادت ہے. وہ عبادت کیسے بنے گی؟ عبادت اس کو کہتے ہیں, عبادت اس طرح بنتی ہے جس میں انسانیت کی بھلائی کے لیے کچھ سوچا جائے. سپوز ایک ڈاکٹر ہے, اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ میں علاج کروں گا اور اس طرح علاج کروں گا کہ میرے پیشنٹس کو فائدہ ہوگا, عبادت ہو گئی. ایک فیشن ڈیزائنر ہے, اس نے کہا میں ایسے کپڑے بناؤں گا کہ جس سے لوگ اچھے لگیں, عبادت ہے. ہیئر ڈریسر نے کہا میں ایسے بال کاٹوں گا کہ لوگوں کو اچھا لگے گا. منی از دا بائی پروڈکٹ, منی از ناٹ اٹ سیلف, منی بائی پروڈکٹ ہے. جب آپ بھلائی کا سوچیں گے نا تو پیسہ خود ہی آئے گا. پیسہ کمانے کے لیے آپ کی ڈائریکشنز کو صحیح ہونا ضروری ہے کہ آپ جو کچھ بھی کریں یہ سوچیں کہ مجھے فائدہ کیسے پہنچانا ہے. بینگ انجینئر, ڈاکٹر, پروفیشنل, بلڈر, آپ جو کچھ بھی ہیں, لیکن جب آپ کی نیت یہ ہوگی نا تو آپ کو اس کا اجر بھی ملے گا. ایک دفعہ ابھی تھوڑے دن پہلے میں پڑھا سورۃ الانعام آیت نمبر 12-16, اس میں کہا کہ اللہ ان لوگوں کو 10 گنا عطا کرتا ہے جو اس کے لوگوں کی بھلائی کے لیے سوچتے ہیں. تو کوئی بھی پروڈکٹ ڈیولپ کر رہے ہیں, کوئی بھی پروفیشن ہے, اگر آپ اس میں اس چیز کو شامل کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں جو کر رہا ہوں اس سے لوگوں کا بھلا ہو. ہمارے پریزیڈنٹ صاحب آ گئے, ان کو ہم خوشامدید کہتے ہیں. تو جب لوگوں کا بھلا ہوگا تو منی از دا بائی پروڈکٹ. جب آپ کوئی بھی کام کریں گے, کوئی پروفیشن, ڈاکٹر, کچھ بھی کریں گے, تو جب آپ لوگوں کا بھلا کریں گے آپ کا بھلا خود ہی ہوگا. تو اپنے آپ کو وہ ڈائریکشن دینی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. کوئی بھی منی از دا بائی پروڈکٹ, یہ سمجھیے گا, پیسہ خود آتا ہے, لیکن آپ کی نیت صحیح ہونی چاہیے کہ میرے کاموں سے, میرے پروفیشن سے فائدہ کیا ہوگا. میں کوئی پروڈکٹ بنا رہا ہوں, اس کی ضرورت کتنی ہے, اس کا استعمال کیا ہے, اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. اگر فائدہ ہے تو منی از دا بائی پروڈکٹ. یہ یاد رکھیے گا جی. سورۃ الانعام اس میں کہا گیا ہے جو کام انسان بھلائی کے لیے کیا جائے اس کو میں 10 گنا کروں گا. تو یہ چیزیں ہیں ایتھکس. اب ہم آتے ہیں کچھ اور چیزوں کی طرف کہ ایتھکس کیا ہے, ایتھکس آف بزنس کیا ہے, ایتھکس آف کوڈ کیا ہے. برٹش لا ہے, اب وہ کانسٹیٹیوشن رائٹنگ میں نہیں ہے, وہ ڈی کوڈڈ ہے, مطلب وہ لکھا کیس لا سے گیا ہے. تو اس کے اندر ایک جگہ پر کیس ہوا, ایک امپلائی تھا اور اس نے کام کرتا تھا اور رات کی جاب کرتا تھا. اس نے جس نے اس کو رکھا ہوا تھا اس کو نوٹس دیا اور اس کو فارغ کر دیا گیا. تو اس نے کہا کہ بھائی میں تو رات کو کام کرتا ہوں. کورٹ میں چلے گئے تو جج پوری ہیئرنگ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کا ادارہ جو ہے وہ صبح سے شام کی تنخواہ دیتا ہے. جی پوری دیتا ہے, سارے وہ چیزیں دیتا. جی تو جب آپ نے رات کو کام کیا تو آپ اپنا دوسرے دن کا کام صبح صحیح سے نہیں کر پائیں گے. دس از نان ایتھیکل اینڈ ناٹ الاؤڈ. تو اس کی پٹیشن ہوئی اور کیس لا بن گیا. تو بات یہ ہے کہ ہم آج جو کچھ بھی ہیں, ہم سب کو سکسیس چاہیے, سب کو چاہیے, لیکن کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کیا ایسی رکاوٹیں ہیں جو ہم کو سکسیسفل ہونے سے روکتی ہیں. وہ میں کچھ آپ کو رکاوٹیں بھی بتاؤں گا کیا ہے. گھر میں جھگڑا, ماں باپ کی عزت نہ کرنا, عورتوں کی عزت نہ کرنا, خواتین کا احترام نہ کرنا, گالیاں دینا, بد زبانی کرنا, بد اخلاقی کرنا. پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو کامیابی ملے گی؟ آپ نظام قدرت کے خلاف چلتے ہیں تو نظام بھی آپ کے خلاف چلتا ہے. لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ گھر میں خواتین کو, بیوی کو, ماں کو, بہن کو اور اپنے ساتھ جتنی خواتین ہیں کام کرتی ہیں
ان کا ڈیو رسپیکٹ دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں کہ جب ان کی بیٹی تشریف لاتی کھڑے ہو جاتے تھے, تو ہم طریقہ سیکھتے نہیں ہیں, ہم اپناتے نہیں ہیں, اور بولتے کامیابی نہیں ملتی. ہمارے ساتھ مسائل ہیں, گھر میں عورت کو تکلیف دے رہے, پھر سوچتے ہیں کہ ہم کامیاب نہیں ہو رہے. تو کامیاب ہونے کے لیے بہت سارے لوازمات ہیں, کیا کیا کرنا ہوتا ہے, کیسے سکسیس ملتی ہے, کیا کیا لائف ہے. تو یہ بہت ساری ایسی کیریئر گائیڈنسز ہیں جس کو ہم چھوٹے بچوں سے آپ فالو کریں. ماں باپ کی عزت نہیں کرتے, پھر سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب نہیں ہو رہے, تو ایسے نہیں کامیاب ہوا جاتا. تو پہلا آپ کو میں نے بتایا گول سیٹنگ, اس کے بعد بتائیے ایتھکس بتایا کہ یہ چیزوں کو ہم نے کرنا ہوتا ہے. اب ہم جاتے ہیں کہ میریکلز, ایک ہوتا ہے, ایک اور میریکل بھی ہے جس پہ شروع کریں گے تو اس سے بہت دیر لگ جائے گی, میریکلز آف اسپیکنگ, میریکلز آف اسپیکنگ. لیکن آج میں آپ کو کچھ ایسی 2-4 چیزیں بتاتا ہوں. میریکلز آف رائٹنگ, یہاں بہت کم لوگ بیٹھے ہیں, اور اگر کہیں پہنچے پیغام تو سنیں. میریکلز آف رائٹنگ کیا ہے؟ کسی نے سوچا سمجھا لکھنا کیا ہوتا ہے؟ مطلب بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں, موبائل میں لکھ لیں گے, یہ کریں گے, لکھیں گے نہیں. کبھی کسی نے سوچا ہے میریکلز آف رائٹنگ کس کو کہتے ہیں؟ یہاں کتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے تعویذ استعمال کیا ہے؟ کافی لوگوں نے کیا ہوگا, دیکھا ہوگا, پرانے لوگ بھی ہیں. تعویذ میں ہوتا کیا ہے؟ کچھ لکھا ہوتا ہے. تعویذ میں کچھ لکھا ہوتا ہے, کچھ قرآن کو آیات ہوتا ہے, ان کا اثر ہوتا ہے. تو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں میریکلز آف رائٹنگ کیا ہے. آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں, آج سے جہاں جہاں بچے اگر کہیں پیغام پہنچے تو اس کو آزما کر دیکھیے گا. بڑا آزمودہ نسخہ ہے. اپنے گولز کو لکھیں اور اس کو پڑھتے رہیں. کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آئی وانٹ ٹو ہیو دس ٹائپ آف لائف, لکھیں. آئی وانٹ ٹو ہیو دس ٹائپ آف تھنگ, لکھیں اور اس کو پڑھیں اور اس کو کرتے رہیں. آپ کو سب کانشیسلی آپ کا دماغ آپ کو گائیڈ کرتا رہے گا, آپ کو کہے گا اس کو اچیو کیسے کرنا ہے. تو میریکلز آف رائٹنگ, اگر آپ نے اس چیز کو اپنایا تو آپ شاید آگے جا کے کچھ سالوں میں کچھ لوگوں سے پتہ چلے گا تو آپ لوگ اندازہ ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے. میریکلز آف رائٹنگ کیسے کس کو. آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایک ریسرچ ہوئی, اس میں انہوں نے کچھ 100 اسٹوڈنٹس کا جائزہ لیا. انہوں نے کہا کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کون سکسیسفل ہوئے, کون نہیں ہوئے, کیا ہوا. 5% لوگ ایسے تھے جنہوں کے گولز لکھے ہوئے, 10% ایسے تھے جنہوں نے لکھا نہیں تھا, اور 85% کے ذہن میں تھا, کچھ بھی نہیں تھا ان کے دماغ میں. جب 10 سال کے بعد اسٹڈی کی گئی اور اس کا رزلٹ سامنے آیا, بڑا حیرت انگیز تھا. جن 5% لوگوں نے لکھا تھا وہ سب سے ٹاپ پہ تھے, اور جس 10% لوگوں نے سوچا ہوا تھا لکھا نہیں تھا وہ بھی ایوریج میں تھے, اور باقی سارے ڈسپیئر, مطلب کہیں کچھ تھے نہیں تھے. تو پتہ چلا کہ جن لوگوں نے اپنے گولز کو, چیزوں کو لکھا, انہوں نے آگے. اسی طرح اپنی ڈیلی لائف کو لکھنا, روٹین بنانا. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کچھ سال پہلے کا. بلدیہ کا روڈ تھانہ تھا, ادھر سے ایک گاڑی گزر رہی تھی, سامنے کنٹینر رک گیا. ایک گاڑی پیچھے ہے, چھوٹی گاڑی تھی, اس کے پیچھے لوڈڈ ٹرک آ رہا تھا. سنیے گا. تو وہ جو لوڈڈ ٹرک آ رہا تھا اور وہ جو گاڑی تھی, یہ سارا فاصلہ اور یہ سب سیکنڈوں میں ہوا ہے. تو وہ گاڑی والے نے ان یوزولی لیفٹ پہ گاڑی کو کر دیا, اور جو پیچھے لوڈڈ ٹرک تھا وہ بینگ ہو گیا, کنٹینر میں رکے, کیونکہ اس کے بریک فیل تھے. ٹھیک ہے, دونوں ڈرائیور زخمی ہوئے, یہ ہوا. تو میری ہمیشہ سے عادت رہی مشاہدات, چیزوں پہ دیکھنا کیا ہوا. تو اس ڈرائیور کو وامٹنگز ہو رہی تھی, تو میں پوچھا اس سے کیا ہوا. اس نے پتہ نہیں کیا ہوا, سمجھا کیا ہوا. تو وہ 2-3 سیکنڈز کے لیے خالی پیچھے ہٹا تھا. تو میں آپ کو اس کے بیگ میں سے ایک چیز نکلی جو میں آپ کو رائٹنگ کے میریکلز بتا رہا ہوں. یہ اگر کیمرہ ہو تو اس کا ہائی لائٹ کیجیے گا. تو وہ بالکل میریکلی سیف ہوا, اور یہ ہوا. اس کے کسی دوست یا کسی نے کہا تھا کہ یہ چیز ہے حفاظت کے لیے, میریکلز آف رائٹنگ. یہ اس کی
बैग में से पीछे सीट पे रखा हो तो उसके बैग में ये लिखा हो, ये आप देखें सब, या सलाम हो या हाफिज हो। तो हमने उसको पूछा तुमको कैसे ख्याल है, हुआ कैसे? उसने कहा मुझे नहीं पता, विदिन 3 सेकेंड्स में सब हो गया। लेकिन ये आप देखें, या सलाम हो या हाफिज हो, ये हिफाजत का इतना बड़ा नुस्खा है। मैं तो खाली विटनेस था, तो मैं आपको जो कुछ भी बता रहा हूँ सिर्फ तजुर्बात की रोशनी में बता रहा हूँ कि जो हुआ है और जो फिजिकली हमने देखा है। तो मैं आपको बता रहा था मिरेकल्स, राइटिंग, तावीज़ लिखी, तो आप लोग भी लिखने की आदत डालें। तरक्की करनी है, लिखें। अगले दिन क्या करना है रात को लिख लें, सुबह क्या करना है थोड़ा सा लिख लें। स्टूडेंट हैं, क्या नोट्स हैं, क्या पॉइंट्स हैं, लिख लें। एजेंडा लिख लें, मिनट्स ऑफ द मीटिंग लिख लें, कहीं जा रहे हैं लिख लें, क्या करना है, क्या सवाल पूछना है, क्या है, लिख लें। लिखने की आदत डालें। हमारे स्पीकर साहब बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, हमारे सुभान अत्तारी साहब को खुशामदीद कहता हूँ, और आ गए हैं तो मैं अपना मुख्तसर करूँगा अपने जो भी था खिताब को। तो आप लोगों को जो दूसरी चीज़ फॉलो करनी है कैरियर में वो है लिखना, मिरेकल्स ऑफ राइटिंग। इन्होंने भी इस बारे में जो है सुभान साहब, मैंने काफ़ी दफ़ा इनको भी सुना है और मैं इनका फ़ैन हूँ, मैंने इनको बहुत सुना है और काफ़ी सुनता रहता हूँ इन्होंने। तो इन्होंने भी इस बारे में कहा है। तो मैंने आपको ये जो बता रहा था मिरेकल्स ऑफ राइटिंग। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैं एक देख रहा था कि आपको बताया कि जो कम बातें, कुछ थोड़ी सी एक और बात मेरे जहन में आई। 10 मुहर्रम गुजरा है, इमाम हुसैन की शहादत पर। इसमें एक फैक्टर है जिसको कम हाईलाइट किया जाता है। थोड़ा सा मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बोलूँ, लेकिन शायद ये बोलने की इजाज़त नहीं है। ये जो हुआ है, कुर्बानी दी गई है, उसमें एक इकोनॉमिक फैक्टर भी था, एक इकोनॉमिक पॉइंट है, सियासत भी है, इकोनॉमी भी थी। ये जो वाकया जिहाद हुआ है इसके अंदर एक चीज़ थी, वो चीज़ क्या थी जो मुझे बड़ी स्ट्राइक की, वो था कि वो कॉन्फ्लिक्ट था कि हुक्मरानों का बेजा अखराजात करना और अकरबा परवरी। वो भी इस जद्दोजहद का हिस्सा थे, जिसकी बोलने की इजाज़त नहीं जाती, लेकिन वो भी इस जद्दोजहद का उनके हिस्सा थे कि बहुत ज़्यादा यजीद अकरबा परवरी भी होती थी और बेजा असराफात थे हुकूमत पे, जिसकी वजह से भी वो भी इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा था। लेकिन बहरहाल उसको इतना हाईलाइट किया नहीं जाता, ना उसको बात की जाती है। तो वो तो ये बात है ना कि ये दस्तूर ज़ुबां बंदी है कैसा तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़ुबां मेरी। तो आप लोगों को जो चीज़ें फॉलो करनी है वो एथिक्स को फॉलो करना है, कभी भी एथिक्स को नहीं चला। और प्रिंसिपल एंड एथिक्स जो होती हैं वो अपने भी बनाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने सुन के कहीं से लगानी है, आप अपने अपने प्रिंसिपल्स और एथिक्स बनाए जाते हैं और इसको फॉलो करें तो इंशाअल्लाह आप लोगों के कैरियर में इससे बहुत आप लोगों को फ़ायदा होगा। और दूसरी चीज़ एक और आखिरी में इख्तिताम के वक्त मैं आपको बताऊँ कि अल्लाह ताला सबको खुशहाली अता करे और ज़वाल नेमत से बचाए। तंगदस्त आदमी अपने शहर और घर में भी अजनबी होता है, ये जुमला याद रखिएगा। तंगदस्त आदमी अपने शहर और घर में भी अजनबी होता है। तो अल्लाह ताला सबको खुशहाली अता करे। दिस इज क्रूअल रियलिटी ऑफ द सोसाइटी है, लेकिन अल्लाह ताला हमको सबको खुशहाली अता करे, ज़वाल नेमत से बचाए और आप लोगों को बड़ों की इज्जत करना और आपको सिखाए। क्योंकि जो मेरे एक टीचर थी जो हमारी मैट्रिक में प्रिंसिपल थी, उनका एक जुमला मुझे हमेशा याद रहता है, बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब। थैंक यू सो मच जुबैर भाई। डेफिनेटली आपके जो अल्फाज हैं वो बड़े कीमती थे हमारी यूथ के लिए, और उम्मीद करूँगा कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हासिल हुआ होगा हमारी यूथ को आपके एक्सपीरियंस से। थैंक यू सो मच वंस अगेन फ्रॉम यूथ कमेटी। सबसे पहले मैं खुशामदीद कहता हूँ हमारे प्रेसिडेंट जनाब नदीम ज़करिया सलाठ, और उनका एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें मोटिवेट किया और हमें ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया। बिला किसी ताख़ीर के हमें जिनका इंतज़ार था वो लम्हा आ पहुँचा है।
نہایت ادب کے ساتھ نہایت احترام کے ساتھ میں موٹیویشنل اسپیکر جناب صوبان اتاری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور نوجوانوں کی رہنمائی فرمائیں. پرجوش تعلیم میں ان کا استقبال کیجیے جناب صوبان اتاری صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. محفل میں خیر و برکت کے لیے جھوم جھوم کے درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آپ کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے؟ اسٹوڈنٹس ہیں؟ کالج کے اسٹوڈنٹس ہاتھ کھڑا کریں. کالج میں جو پڑھتے ہیں. پیچھے بھی خواتین میں کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں. یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہاتھ کھڑا کریں. ہاتھ نیچے کریں. کیا مسئلہ درپیش ہے آج کی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو؟ کیا زندگی کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کھڑے ہو کے بتائیں. مائک ہے دوسرا؟ دے ذرا. یونیورسٹی کا اور کالج کا اسٹوڈنٹ اگر اس کو مائک دیا جائے تو وہ کیا اظہار کرے گا؟ کیا مسئلہ درپیش ہے؟ آپ کو کچھ بتائیں. السلام علیکم. وعلیکم. مین مسئلہ ڈیسیژن میکنگ کا آتا ہے کہ کس ٹائم پہ کیا ڈیسیژن صحیح لیا جائے. جیسے ابھی جو بہت زیادہ میجر مسئلہ چل رہا ہے کہ کنٹری میں رکنا یا باہر چلے جانا یا بزنس کی طرف چلے آنا, بزنس کی پھر کس طرح اس کو ڈیل کرنا, یہ ڈیسیژن میکنگ اس وقت مجھے لگ رہا ہے یوتھ میں سب سے زیادہ ہے جو ایشو چل رہا ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ اسد. اسد کیا کرتے ہیں؟ یونیورسٹی میں, کراچی یونیورسٹی میں. کراچی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں. کیا ڈپارٹمنٹ ہے؟ اکنامکس اینڈ فائنینس. بیٹھ جائیں. اسد کو مسئلہ آ رہا ہے ڈیسیژن میکنگ کا. یار آہستہ کرو اس کو, بالکل آہستہ, بالکل آہستہ کر. اسد کو مسئلہ آ رہا ہے ڈیسیژن میکنگ کا کہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. انگلش میں ایک لفظ ہے ڈیلی ڈیلے. اف یو سرچ اٹ آؤٹ آن انٹرنیٹ دین دا میننگ آف ڈیلی ڈیلے از the lack of decision making. You cannot decide what to do. تو اس معاملے میں کیا کیا جائے؟ پہلے تو اس کی اہمیت کو سمجھیں. پاکستان میں ایک بہت بڑی کمپنی کا آنر تھا, اس کی فیمیل سیکریٹری نے اس کو چھوڑا اور کسی اور کے پاس آ کے وہ کام کرنے لگی. تو کچھ عرصے کے بعد اس سے پوچھا کہ ان دونوں میں فرق کیا تھا, پہلے والا تمہارا باس اور اس باس میں فرق کیا؟ وہ کہنے لگی کہ جتنی دیر یہ فیصلہ کرنے میں لگاتا ہے نا, وہ پہلے والا فیصلہ کر کے اس پہ عمل کر کے فیل ہو کے اس کا رزلٹ لے کے نئی طرف بھی جا چکا ہوتا تھا, اور یہ ابھی تک فیصلہ ہی کر رہا ہوتا ہے کیا کرنا ہے. تو ڈیلیئنگ ڈیسیژنز یہ بڑا مسئلہ خراب کرتا ہے. اور جتنا ڈیسیژن کو آپ ڈیلے کریں گے, کل کو آپ کو پھر ہاتھ جھکا کے کہنا پڑے گا جی بس چلیں کر لیتے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ آپ اکڑ کے کر لیں, پھر مجبوری بن جائے گی نا. آخری دن ہے جمع کروانے کی داخلہ فارم, تو کروانا ہی پڑے گا, کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا. اس سے پہلے آپ فیصلہ خود سے کر لیں, مضبوط رہیں گے.
So decision making is a tree. It's a ladder step. You have to check 1, 2, 3, 4, then complete decision will be there. मेरे साथ में और गौर से समझे, ना समझ आए तो मुझसे पूछ लें. सबसे पहले प्रॉब्लम अराइज होती है. सबसे पहले मसला आता है. सबसे पहले क्या आता है? मसला, प्रॉब्लम, इशू. जैसे अभी आपने कहा बाहर जाना है, मुल्क से बाहर जाएं, तो ये प्रॉब्लम आई कि मैं क्या करूं जिंदगी में. दिस इज द प्रॉब्लम. जैसे ही प्रॉब्लम आए ना, फौरन आपने ऑप्शंस क्रिएट करने हैं. क्या क्या ऑप्शन हो सकता है, क्या क्या ऑप्शन हो सकता है, मैंने पढ़ना है. तो ऑप्शन क्या है? आईटी, ऑप्शन है कॉमर्स, ऑप्शन है फाइनेंस, ऑप्शन है इकोनॉमिक्स, ऑप्शन है इंजीनियरिंग, ऑप्शन है मेडिकल. ऑप्शन आ गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो पहला स्टेप क्या है? प्रॉब्लम. दूसरा स्टेप ऑप्शन. तीसरा स्टेप टू वे द. क्या कर रहे हैं यार, ना करें भाई. तीसरा स्टेप है टू वे द ऑप्शन. बिल्कुल ऐसा कर दे, कम, बिल्कुल सिंपल कर दे. वे द ऑप्शन क्या है कि हर ऑप्शन को देखें, उसमें गुड क्या है, बैड क्या है. हर ऑप्शन के अंदर एनालाइज करना. और वो कैसे एनालाइज होता है? बड़ों से पूछा जाता है, असातिज़ा से पूछा जाता है, वालिदैन से पूछा जाता है, रैकी की जाती है. डॉक्टर बनना आजकल पाकिस्तान में बहुत डिफिकल्ट हुआ है. बड़े बड़े डॉक्टर भी मना कर रहे हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा है, पैसा उतना नहीं है, बहुत ज़बरदस्त लाइफ है, मुश्किल लाइफ हुई है. और आगे आने वाले वक्तों में एआई जिस फील्ड को खा रही है, उसमें से एक मेडिकल साइंस भी है. रेडियोलॉजी तो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है. वो जो एक्सरे, एमआरआई, पेट स्कैन, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड वगैरह करते हैं ना, दैट फील्ड इज कंसिडर्ड टू बी फिनिश्ड इफ एआई विल गो एक्सेल, एंड एआई विल एक्सेल. तो एक चीज़ तो ये हो गई. फिर डॉक्टर, फिर अब कौन सी आपने फील्ड चूज करनी है? पूछें लोगों से, प्रॉस्पेक्ट्स देखें, पैसा कहाँ ज़्यादा है, एआई में क्या है, सीएस में कितना है, बॉटनी में क्या है, जोलॉजी में क्या है, क्लाइमेट चेंज के बारे में नई जॉब्स आ रही है, मोलेकुलर इंजीनियरिंग के बारे में आ रही है, जेनेटिक्स के बारे में आ रही है, आने वाले वक्त में एआई की कोर्सेज आ रहे हैं. हर एक बात का पूछें, और सिर्फ पूछें और सोचें ना, बल्कि लिखें. राइट इट डाउन. प्रोज एंड कॉन्स. प्रोज फायदा, कॉन्स नुकसान. तो पहला स्टेप क्या था? प्रॉब्लम. दूसरा स्टेप क्या था? ऑप्शन. तीसरा स्टेप क्या था? वेट, यस या नो, यस या नो. चौथा स्टेप डिसाइड, फैसला करेंगे ये करना है. टिक लगा लें. और टिक लगाने के बाद पहला काम क्या करना है? बाकी चीजों पे पेंसिल फेरनी है जोर से. ये नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, देखना तक नहीं. फैसला हो गया. और जब फैसला हो जाए, अब पैसा, वक्त, जान, ताकत, तवज्जो, जो कुछ है उस पर लगा दो. लगा दो उस पर. अब वो आ रहा है, ओए तूने गलत फैसला किया था. ठीक है, गलत किया था, तू जाए यहाँ से. मैंने कर लिया, मैं चल पड़ा हूँ. सलाम अलैकुम. उस जगह पर बात हो रही है कि मेडिकल बड़ी अच्छी होती है, जाना भी नहीं वहां पे, क्योंकि आपका फैसला हो चुका हुआ है. आप फिर खराब हो जाएंगे, आप इंसान है. गलत चले जाएं, आप तो फेंस के ऊपर बैठे हुए, बाढ़ के ऊपर, इधर गिरूं, इधर गिरूं, इधर गिरूं, फिर जबरदस्ती गिरी जाएंगे, कहीं पे चोट ज्यादा लगेगी, आराम से उतर जाएंगे. चले तो सही, थोड़ी देर बाद ख्याल आ जाएगा, एक्शन ले, चले जाएं उधर, कर लें. और जब कर लेंगे तो उसके बाद फिर आपको फीडबैक आएगी. फेल हो गया, मैं नहीं चल सका. कभी कभार फैसला करते हुए हालात और होते हैं, और कुछ अर्से बाद हालात बदल जाते हैं. आज बाप जिंदा है, आज पैसा भी है, सेहत भी है, तो एक फैसला कर लिया. कुछ अर्से के बाद बाप फौत हो गया, सेहत भी चली गई, पैसा भी नहीं रहा. अब वो फैसला अमल नहीं हो पाएगा, उसको मुड़ जाए. कहते हैं यू टर्न नहीं करना चाहिए. क्यों नहीं करना चाहिए? यू टर्न बड़ा अच्छा होता है. विनर्स नेवर क्विट. जीतने वाले छोड़ के नहीं भागते. क्यों नहीं भागते? भागते हैं. गलत फैसला हो गया था, एक बंदे के साथ आपका ताल्लुक बना, थोड़ी देर बाद आपको एहसास हुआ ताल्लुक ठीक नहीं था, वो टाइम जाया हो रहा था आपका, एनर्जी जाया हो रही थी, फायदा कोई नहीं था, छोड़ दें. एक कैरियर आपने शुरू किया, बहुत मुश्किल लग रहा है आपको, नहीं मजा आ रहा, नहीं समझ आ रही बात की, छोड़ दें, यू टर्न ले लें, दोबारा पीछे आ जाए. विनर्स क्विट. फैसले वापस ले लिए जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं लेने चाहिए.
جو ایک دفعہ بات طے کر لی اس کے اوپر چلیں. اور ہر بندہ فیصلہ کر رہا ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا بچہ اس کے سامنے 2 گولیاں ہوتی ہیں, ایک نیلے رنگ کی ہوتی ہے, ایک لال رنگ کی ہوتی ہے, اس کو بھی فیصلہ کرنا ہوتا ہے کون سی گولی میں لوں. So decision making is one of the most crucial thing in this world. Elon Musk دنیا کا امیر ترین آدمی ہے, $1 ٹریلین اس کی ورتھ ہے اس وقت. اس کے بارے میں میں نے پڑھا کہ اس کی 6-7 کمپنیاں جو دنیا کی سب سے بڑی کمپنیز ہیں, جس میں ایک ٹیسلا ہے جو آٹومیٹڈ کارز بناتی ہے, اس میں سے ایک اسپیس ایکس ہے جو کہ چاند کے اوپر اور دیگر جگہوں پہ ہوائی جہاز لے کر جاتی ہے, اور بھی اس کی کمپنیاں, نیورا لنک ہے, دماغ میں چپ بنا رہا ہے تاکہ پاہج لوگ کھڑے ہو جائیں اور میموری لاسز کو کور کیا جا سکے. تو اتنی بڑی بڑی کمپنیوں کا مالک یہ فیصلے کیسے کرتا ہے؟ غور سے سننا. یہ ہر کمپنی میں جاتا ہے, چلا گیا, اس کمپنی میں ہزاروں فیصلے ہوں گے, لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ ساری چیزوں میں سب سے اہم ترین بات کو دیکھتا ہے کون سی ہے. ساری چیزوں میں سب سے اہم ترین بات کو دیکھتا ہے کون سی ہے, اس کو حل کر دیتا ہے, باقی خود ہی حل ہو جاتی ہے. جس طرح باپ ہے وہ گھر میں جاتا ہے, بہت سی چیزیں فیصلے والی ہیں, آج کون سی سبزی پکائی جائے, یہ بھی ایک فیصلہ ہے اور بڑا اہم فیصلہ ہے. آج کون سی سبزی پکانی ہے بتاؤ, ٹینڈے پکائیں, گاجر پکا لیں تھوڑی, یہ فیصلہ بھی ہو رہا ہے. اور یہ فیصلہ کرنے والی بہت اہم ہوتی ہے. ایک فیصلہ ہو رہا ہے کیل ٹھوکنا ہے کہ نہیں ٹھوکنا, ایک فیصلہ ہو رہا ہے سامنے گٹر باندھا ہے کہ نہیں. لیکن باپ جا کے یہ فیصلہ کرے گا پیسہ کہاں سے آنا ہے. اگر وہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے تو چھوٹے چھوٹے فیصلے خود ہی ہو جائیں گے. تو آپ نے اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے کیا فیصلہ کرنا ہے, کس چیز میں ٹانگ اڑانی ہے. جملہ لے لو میرا, تمام جنگوں میں ٹانگ نہ اڑا دینا, پھر تمہاری اپنی جنگ لڑنے کی باری آئے گی تو وسائل ختم ہو چکے ہوں گے. ایک بندہ جو ادھر بھی ٹانگ اڑا رہا ہے, ادھر بھی ٹانگ اڑا رہا ہے, ادھر بھی ٹانگ اڑا رہا ہے, اب جب اس کی اپنی باری آئے گی, اپنا کوئی فیصلہ کرنا ہے, تو اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوگا, ٹائم ہی نہیں ہوگا. تو what in it for me, ویسے تو میمنوں کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن میرا اس میں کیا فائدہ ہے, یہ اہم ترین سوال ہے. اہم ترین, what in it for me, میرا اس میں کیا فائدہ ہے. نہیں ہے فائدہ تو پیچھے ہٹ جاؤ, فائدہ دیکھو کیا ہے. اگر میں غریب آدمی کی مدد کر رہا ہوں, آپ مجھے کہتے ہیں سبحان بھائی آپ نے تو کہا تھا میرا اس میں کیا فائدہ, تو یہاں کیا فائدہ ہے. میرا فائدہ ہے, مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت کیا ہے. میرا اللہ مجھ سے راضی ہوتا ہے, یہ میرا فائدہ نہیں ہے, یہ بھی تو فائدہ ہے اور بہت بڑا فائدہ ہے. تو فائدے کی لسٹ بنائیں, میک دا لسٹ آف دا بینیفٹ آف یور اون کنسرنس, دین پروسیڈ ٹورڈز دیٹ. Like you all students, behind that some females are also sitting, they are also students, they are all mothers. So the most important thing, the skill which is very much required in nowadays world, go and search it out. When we are surrounded by AI, when we are surrounded by many machines and artificial intelligence, what is this that we need to become a human? انسان ہم بننا ہے, اچھا انسان بننا ہے, باقی تو کام مشین کر رہی ہے. تو انسان بننے کے لیے کون سی صلاحیت چاہیے, اس کو سرچ کریں, اپنی گفتگو اچھی کریں. بولنا نہیں آتا تو بولنا سیکھیں. اب بولیں گے نہیں تو اپنی بات کیسے مجھ تک پہنچائیں گے. ایموشنل مینجمنٹ سیکھیں, جذبات کو کنٹرول کرنا. ایموشنل مینجمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ مجھے اپنے جذبات کا بھی پتہ ہو اور میرے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کے جذبات کا بھی پتہ ہو. میں جب کلاس میں ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ, میں نے اپنی ذات کو کیسے سنبھالنا ہے. میں جب اپنے گھر میں ہوں ایز اے بیٹا یا بیٹی, تو اپنی ذات کو کیسے سنبھالنا ہے. جب میں بازار میں ہوں تو ایز اے شہری میں نے اپنی ذات کو کیسے سنبھالنا ہے.
اسے کہتے ہیں ایموشنل مینجمنٹ. یہ انسان کی زندگی میں اہم ترین چیز ہے. آپ نے سنا ہوگا کچھ لوگ کہتے ہیں بیوی کو یا شوہر کو کہا جا رہا تھا یہ میرے مزاج کا نہیں ہے, یا آپ اپنے دوست کو کہتے ہیں یہ میرے مزاج کا نہیں ہے. تو یاد رکھنا کوئی بھی آپ کے مزاج کا نہیں ہے. انسان ایک انتہائی کمپلیکیٹڈ مخلوق ہے, انتہائی عجیب قسم کی چیزیں ہیں ساری جو میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں. مجھے نہیں پتا آپ کون ہیں, مجھے پتا کون ہے آپ کی ایک زندگی, آپ کی ایک سوچ ہے. میں آپ کے سامنے جاتا ہوں تو میں کیا سمجھتا ہوں روبوٹ میرے کہنے پہ چلنے لگ جائیں گے. ہر انسان ایک کمپلیکیٹڈ ایموشنز کا مجموعہ ہے. اس کے اندر پتہ نہیں کیا ہے, بچپن اس کا کیسے گزرا ہے, اس کی کیا لانگنگز ہیں, وہ کیا مشن پہ کام کر رہا ہے, مجھے دیکھ کے کیا سوچ رہا ہے کہ نہیں. ہر بندہ مکمل ہے. تو پھر اس سے کیسے معاملہ کرنا ہے؟ بس اچھے طریقے سے اس کو عزت دینی ہے. اس کا موقف سنے, وہ آپ کے پاس کیوں آیا, اچھے طریقے سے سنے کیا بات ہے بھائی, کیا آئے ہو آپ. جیسے میں آپ کے پاس کیا کرنے آیا ہوں, بیان کرنے آیا ہوں نا, میرا آپ سے اور کوئی غرض نہیں ہے, بیان سنیں بس. So try to build some qualities which are essential for every human. If somebody is living in Antarctica, کوئی برف والے صحرا میں رہ رہا ہے, یا کوئی امریکہ میں رہ رہا ہے, کوئی انگلینڈ میں رہ رہا ہے, کوئی پاکستان میں, کوئی میمن ہے, کوئی کھتری ہے, کوئی شیخ ہے, کچھ چیزیں سب کے اندر ہونی چاہیے اور وہ چیزیں پیدا کریں. آج آپ کا اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ نے جا کے سافٹ سکلز کے اوپر نا ایک پریزنٹیشن تیار کرنی ہے ساروں نے. کس موضوع پہ؟ سافٹ سکلز کے اوپر. سافٹ سکلز سے مراد ہوتا ہے وہ صلاحیتیں جو کہ انسان اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے استعمال کرتا ہے, جس میں سب سے پہلے ایک کام نے ذکر کیا, وہ ہے ڈیسیژن میکنگ, فیصلہ کرنے کی طاقت. ایک ہے لیڈرشپ, ایک ہے کریٹیکل تھنکنگ, ایک ہے کمیونیکیشن, ایک ہے پرابلم سالونگ, اور بھی بہت سی ہیں. ان پہ اسٹڈی کریں, اور جب آپ اسٹڈی کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے کس انداز سے گفتگو کرنی ہے. اور ایک بہت بڑی صلاحیت ہے وہ لسننگ کی. کیا ہے؟ لسننگ, سننا. یہ ایک آرٹ ہے. سنتے ہوئے مائنڈ مینیج کرنا, کہ میں بول رہا ہوں نا, تو ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہے, اور ہر بات یاد رکھنے والی بھی نہیں ہے. جب میں نے موبائل اٹھایا تو ہر چیز میرے لیے نہیں ہے. اب بالفرض میں نے موبائل اٹھایا, میرے سامنے ایران اور یو ایس اے کی جنگ کی خبریں آئیں. آپ مجھے ایمان سے بتائیں, میں اس خبر کو پورا پڑھ لیتا ہوں, دیر تک کھبا رہتا ہوں, امریکہ نے کون سے جہاز بھیجے, کہاں بند ہو گیا, کیا ہوا. مجھے ذاتی طور پہ اس خبر سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ ایمان سے بتائیں, ذاتی طور پہ میری کوئی زندگی میں کوئی بہتری آئی ہے اس. لیکن اگر میری بہن جو پیچھے بیٹھی ہے وہ موبائل کھولتی ہے, اس کے آگے مکھنی ہانڈی امرتسری سٹائل میں, یہ آ جاتی ہے ایک ترکیب, اور وہ بیٹھ کے آرام سے مکھنی ہانڈی امرتسری سٹائل میں وہ پڑھنا شروع کر دیتی ہے. دیکھتی ہے اتنا مکھن ڈالیں, اتنی مرچ نکالیں, ایسے چکن کو دھوئیں, کٹ لگائیں, گھنٹہ چھوڑ دیں. اب ذرا اندر چلا جائے مسالہ, پھر روسٹ کریں, پھر وہ جو شام کو سڑا ہوا آئے گا اپنے باس کی باتیں سن کر, اور ایسے جلا ہوا ہوگا, اس کو سجا کے مکھنی ہانڈی پیش کریں, ایسے بلب کی طرح کھل جائے گا. تو فائدہ ہے اس کا, فائدہ ہے نا. ان کو چاہیے مکھنی ہانڈی کو خوب گھمائے ذرا. اور اگر میں نکال کے بیٹھ جائے رونالڈو نے 2 گول کیے, کولمبیا کے خلاف گول ہی نہیں کیا اس نے, لو اب چلو 38 والے میں چلا گیا, لیکن اب دیکھو کیا کرتا ہے. مجھے ذاتی طور پہ فائدہ ہے اس کا. رونالڈو کو فائدہ ہے, اس کے فالوور بڑھ رہے ہیں, اس کی ویورشپ بڑھ رہی ہے. مجھے فائدہ ہے, مجھے کوئی ڈگری ملے گی اینڈ میں, کوئی پیسہ ملے گا, کوئی اسکل بڑھے گی میری. یہ ڈیسیژن بڑا ضروری ہے. یہ ڈیسیژن بڑا ضروری ہے کہ کرنے سے مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے. مجھے تو کوئی گاڑی نہیں مل رہی اسے, اس کی گاڑیوں کی لائن, اس کے تو جہازوں کی لائن لگ رہی ہے. تو عقل مند ترین آدمی وہ ہے جو اپنا پیسہ وقت وہاں لگا رہا ہے جو اس کو فائدہ ہوتا ہے. یہ لے جاؤ بات, ڈسٹریکشن نہ کرو, ڈسٹریکشن نہ کرو. وہ کام کرو جس سے آپ کو فائدہ ہے, دنیا کا فائدہ ہے, دین کا فائدہ ہے. ہم تو مسلمان ہیں, ہم دنیا بھی ایسے گزارتے ہیں کہ اس میں دین کا فائدہ ہوتا ہے. ہمارا دنیا کا لفظ ہے ہی نہیں. یہ دنیا آ کہاں سے گئی؟ دنیا کو تو لفظ ہی کوئی نہیں. دنیا کو کوئی لفظ ایگزسٹ نہیں کرتا, دین ہی ہوتا صرف. یاد رکھنا, ہمارے اندر نا دنیا نہیں ہوتا,
ہر کام دین کا ہوتا ہے. اگر ایک خاتون گھر میں ہے، وہ اے آئی کی تعلیم حاصل کر رہی ہے، بالفرض جو کالج کی خواتین آئی ہوئی ہیں، یہ کیا پڑھ رہی ہیں؟ آپ سی ایس کر رہی ہیں، آئی ٹی کر رہی ہیں. اب یہ اس نیت سے سی ایس کر رہی ہیں، آئی ٹی کر رہی ہیں کہ جناب آنے والے وقت میں گھر میں بیٹھ کے لیپ ٹاپ آن کروں گی اور میں کوئی اچھا کام کر لوں گی اور اس سے حلال کماؤں گی، گھر کو سپورٹ کروں گی. اور ایک سافٹ ویئر انجینئر کمپیوٹر کے پیچھے بیٹھ کے کام کر رہا ہے اور وہ نیت کرتا ہے کہ میں اچھا کام کروں گا، سچ بولوں گا، سپورٹ کروں گا دین کو، تو آٹومیٹکلی یہ کام عبادت بن جائے گا. ایک ڈاکٹر ہے، وہ اچھی نیت کر لیتا ہے تو اس کو فائدہ ہوگا. یاد رکھنا ایک تاجر میں، ایک مسلمان تاجر میں فرق ہوتا ہے، ایک ڈاکٹر میں، ایک مسلمان ڈاکٹر میں فرق ہوتا ہے، ایک انجینئر میں اور ایک مسلمان انجینئر میں فرق ہوتا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے میں نے دوائی دی ہے، اس کو شفا مل جانی چاہیے. مسلمان ڈاکٹر کہتا ہے دوائی میں نے دی ہے، شفا اللہ دے گا. انجینئر کہتا ہے میں پروجیکٹ پہ گیا ہوں، بس پیسہ آنا چاہیے، کام کر رہا ہوں دن رات لگا کے بس. مسلمان انجینئر کہتا ہے نہیں، پیسہ آنا چاہیے لیکن اس طرح آنا چاہیے جس طرح اللہ نے فرمایا. تو تھوڑا سا اپنی نیت کو مینج کریں گے تو یو ول گیٹ مچ اینڈ مچ. اور کوئی سوال یہاں سے کرنا چاہ رہا تھا؟ سوال کرو. تو ایک منٹ، کوشچن کیوں نہیں کرتے؟ کیا مسئلہ ہے؟ آپ کوشچن کیوں نہیں کر رہے سارے؟ کیا مسئلہ؟ آپ کو پتہ ہے اس دنیا میں انسان کو سوال کرنا ہے. جواب تو سارے چیٹ جی پی ٹی کے پاس ہیں کہ نہیں ہے؟ جواب ہے نہیں جیمنی کے پاس، گروک کے پاس. آپ لکھ کے دیں اس کو، دنیا کا کوئی موضوع لکھ کے دیں، اتنا لمبا جواب دیتی ہو آپ. اچھا سوال کرنا سیکھو. ٹرائی ٹو آسک گڈ کوشچنز، کرسپی کوشچنز. پھنسائیں مجھے، ایسا سوال کریں گے. اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو آسک گڈ کوشچن. آپ اچھے سوال کرنا سیکھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام عبداللہ ہے اور میں کمپیوٹر سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا کوشچن ہے کہ ابھی میں نے انٹرمیڈیٹ اپنا کمپلیٹ کرا، اس کے بعد کچھ ٹائم میں نے پریکٹیکل کمپیوٹر سائنس میں ایز اے سافٹ ویئر انجینئرنگ کام بھی کرا، ڈپلوما وغیرہ کر کر. اس کے بعد میں نے کام کرتے ہوئے دیکھا کہ جو آلریڈی کام کر رہے ہیں انڈسٹریز میں، انہوں نے کہا کہ ڈگری کی ورتھ نہیں ہے اتنی، ڈگری میں آپ جاؤ گے ٹائم ویسٹ کرو گے اپنا، 4 سال پریکٹیکل نالج لو. تو ظاہر سی بات ہے آپ جب ڈگری کرو تو آپ فل ٹائم آپ نہیں دے سکتے اس ٹائم پہ اپنی اسکلس کی طرف، جو پریکٹیکل اسکلس ہیں مارکیٹ کی. اور یہیں پہ اس کے علاوہ جو انڈسٹری کے علاوہ لوگوں سے بات ہوئی تو وہاں بات ہوئی کہ نئی ڈگری کی ایک امپورٹنس ہے، آپ کو ڈگری پراپر کمپلیٹ کرنی چاہیے کہ جس میں آپ دوسری پریکٹیکل اسکلس کو فل ٹائم نہ دو، اپنی ڈگری پہ فوکس رہو. تو یہاں ایک کنفیوژنس پیدا ہو جاتی ہے. عبداللہ نام ہے جی. جگہ کون سی؟ کہاں سے رہتے ہو؟ گارڈن. بیٹھ جاؤ. عبداللہ، یہ لوگ خواتین اور کیمرے کے ذریعے پوری دنیا غور سے سن لیں، جو بندہ ڈگری کو غلط کہہ رہا ہے بندہ غلط ہے. ڈگری غلط نہیں ہے، ڈگری کی امپورٹنس بہت زیادہ تھی، ہے اور رہے گی. آپ نے جس جگہ انٹرویو دینے جانا ہے یا کاروبار بھی کرنا ہے، ڈگری آپ کی ایک پہچان ہوتی ہے. اس کمرے میں آپ انٹر ہی نہیں ہوں گے جب ڈگری نہیں آپ دکھا سکتے. ٹو بی این انجینئر، ٹو بی اے ڈاکٹر، دس از سم تھنگ، آئی ہیو کمپلیٹڈ دیٹ تھنگ. پاگل تو نہیں کھول کے بیٹھے ہوئی اتنی بڑی کراچی یونیورسٹی. کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کے قابل ترین لوگ یہاں پر موجود ہیں. نصاب بنتا ہے کئی سالوں کے بعد، یہ سکھانا ہے، یہ سکھانا ہے، یہ سکھانا ہے. ڈگری کے دوران آپ کے اندر ایک سکل آتی ہے، آپ کو انگریزی بولنی آتی ہے، آپ دوسروں کو سنبھالتے ہو، آپ ٹیسٹ دیتے ہو، اس کے پہلے تیاری کا سٹریس ہوتا ہے آپ کے اندر، پلے گراؤنڈ کے اندر سپورٹس گالا ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کی صلاحیتیں فرنش اور پالش ہو رہی ہوتی ہیں. پھر پیپر آتا ہے، پیپر کی تیاری کے اندر بیٹھتے ہو، ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے جس سے بیٹھ کے پیپر دینا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد پاس ہوتے ہو، فیل ہوتے ہو، وہ ایک پروسیجر ہے. پھر ایک دن کا اعلان ہوتا ہے، فائنل پیپر ہے، پھر آپ کو ڈگری ملتی ہے. آپ کے اس خیال میں ڈرامہ ہے سارا یہ شخصیت بن رہی ہوتی ہے. میں اسکل کے خلاف نہیں ہوں،
اسکل از ویری امپورٹنٹ 100%، لیکن ڈگری اسی اسکل کی بنیاد ہے، ڈگری اسی اسکل کی تو بنیاد ہے. آپ سی ایس کر رہے ہیں، پائتھن سیکھ رہے ہیں، آپ سی پلس پلس سیکھ رہے ہیں، آپ اے آئی سیکھ رہے ہیں، آپ جاوا سیکھ رہے ہیں، آپ تو کیا ہے یہ اسکل ہی ہے. اس دوران جب جاوا کی آپ ٹیکسٹ پڑھو گے، who invented Java? Java is not a good technology nowadays. What is the difference between Python and C++ and why I should go Java? یہ کہاں سے آئے گی باتیں؟ میں نے انگریزی کہاں سے بول رہا ہوں؟ بی کام میں ٹاپ کیا تھا میں نے، دن رات انگریزی سیکھی تھی کیونکہ اس طرح کے ڈھیر سارے لوگ تھے. اور جب اتنا چھوٹا سا تھا میں، میرے سر آئے، انہوں نے بلیک بورڈ پہ لکھا ایڈرائڈ. کیا لکھا؟ ایڈرائڈ. کہا جی انگریزی کا لفظ ہے ایڈرائڈ، کس کو پتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ میں ایسے دیکھ رہا ہوں، میں نے بتا ہی نہیں. وہ پیچھے سے 2 لڑکیاں کھڑی ہوئی، انہوں نے کہا جی ایڈرائڈ مینس انٹرانسیجنٹ، ایڈرائڈ مینس اسٹبرن، ایڈرائڈ مینس دس اینڈ دیٹ. تو 8-10 لفظ بول دیے. اور آپ کو پتا ہے کلاس فیلو لڑکی ہو اور آپ سے آگے نکل جائے تو کیا حال ہوتا ہے پھر. میں نے کہا ایسی تیسی یہ آگے نکلی ہے. 6 ماہ کے اندر میں نے ڈکشنری کے 10,000 ورڈ یاد کر لیے تھے. 10,000 ورڈ میری ووکیبلری تھی ہے. اور میں ڈھونڈتا تھا اب سر پوچھے تو میں جواب دوں. یہ کلاس میں ہوتا ہے نا، کمپٹیشن کا انوائرمنٹ ہوتا ہے. ڈگری از ویری امپورٹنٹ. ڈگری کو آپ حاصل کریں. آپ کی تو فیلڈ ہی پریکٹیکل ہے. کچھ ڈگریاں ہوتی ہیں جو پریکٹیکل ڈگریاں نہیں ہوتی ہیں آج کل، جیسے ایم اے پرشین ہے، ایم اے فارسی ہے. ایم اے فارسی اصل اس کی کیا پریکٹیکلٹی ہے؟ شعر ہی پڑھو گے فارسی کا اور کیا کرو گے؟ لکھو گے، اچھا ہے زبان ہے لیکن پریکٹیکل امپورٹنس کوئی نہیں ہے. لیکن سی ایس، الیکٹریکل انجینئرنگ، میڈیکل، اس کی پریکٹیکل امپورٹنس نہیں ہے. اب ایک سول انجینئر بن رہا ہے، اس کو پل پہ لے کے جاتے ہیں، اس کو پٹری دکھاتے ہیں کہ یار یہ بنانا ہے. یہ ارتھ کو ایک آیا ابھی وینزویلا کے اندر، تو یہ سول انجینئرنگ کے اندر نقصان رہے ہیں. اتنا بڑا ارتھ کو ایک تھا کہ وہ سول انجینئرنگ بھی ساری دھل گئی اور کچھ بھی نہیں ہوا. تو یو ول لرن. ہمارا مسئلہ پتا کیا ہے؟ میں نے سی اے کیا ہوا ہے تو میرے پاس حضرت آئیں گے نا، میں کیا کروں؟ سی اے کریں، بڑی بہترین چیز ہے، اس سے اچھی کوئی چیز ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے کی ہے. وہ بھائی اس کو مشورہ صحیح دو، اس کے پہلے حالات سنو. میرے تو ابو بچپن میں زندہ تھے اور انہوں نے تھپکی دی ہوئی تھی کہ بیٹا جب تک میں زندہ ہوں خوب پڑھ جا کے. میرا انٹرسٹ بھی تھا، اس کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے. اب میں اس کے اوپر چڑھا ہوں گا یہ کرو یہی کرنا کیونکہ میں نے کیا. نہیں، اس کے حالات سنیں پھر اس کو مشورہ دیں. جس طرح بلا مبالغہ آپ کا انٹرسٹ ہے کہ نہیں، اس وقت دنیا میں اگر کوئی فیلڈ ہے لڑکوں لڑکیوں کام کرنے کے لیے تو وہ صرف اور صرف کمپیوٹر ہے. کیونکہ اس نے نہیں تھکنا، اس نے نہیں جھکنا، یہی ہے بس. ہر جگہ پر یہ آتی جا رہی ہے، آٹومیٹ ہوتا جا رہا ہے. سن 2000 میں کمپیوٹر آیا، کوئی ایک فیلڈ ایسی نہیں تھی جس نے کمپیوٹر کو چھوڑا ہوگا. نہیں چھوڑا نا. بیکری میں بھی کمپیوٹر آ گیا، فارمیسی میں بھی کمپیوٹر آ گیا، اسکول میں بھی کمپیوٹر آ گیا، ہاتھ میں بھی کمپیوٹر آ گیا. ورڈ، ایکسل، یہ لفظ سب کو جانے پہچانے تھے نا. سن 2000 میں کمپیوٹر آیا، سب نے کمپیوٹر لیا. تو سن 2026 میں اے آئی آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس آئی، سب آرٹیفیشل انٹیلیجنس لیں گے. اور آپ ہیں وہ جو کہ سب کو دیں گے. ایک ویٹری ڈاکٹر آپ کو کال کرے گا میں جانوروں کا ڈاکٹر ہوں، میں اپنی زندگی میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیسے لے کر آ سکتا ہوں. آپ اس کو جا کے بتائیں گے، پیسے کمائیں گے. ہاں یہ میں آپ کو بتا دوں عبداللہ کہ آپ نے سی ایس میں کورسز آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے رکھنے ہیں، اس میں ماہر بننا ہے. اور سوال، بس 2 سوال ہم اور لیں گے پھر مجھے ایک جگہ جانا ہے آگے. السلام علیکم، مائی نیم از حسنین. مائی پروفیشن از اے فریٹ فارورڈنگ شپنگ فیلڈ. میرا سوال ہے رسک پوائنٹ آف ویو سے. جیسے کوئی بھی کام آپ کرتے ہو اس میں رسک ہوتا ہے، تو رسک لینے پہ ایک دل میں ڈر ہوتا ہے کہ یہ ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا. جیسے آپ جاب کر رہے ہیں، آپ کو بزنس کی طرف جانا ہے تو یہ ایک رسک ہے. تو رسک لینے پہ ایک دل میں ڈر ہوتا ہے، اس ڈر کو کیسے اوور کم کرا جائے؟ کیا نام ہے؟ حسنین. کہاں سے آئے ہو؟ گارڈن ویسٹ. اور کون گارڈن سے آیا ہے؟ ہاتھ نیچے کر لو، بیٹھ جاؤ. جب آپ رسک کا سوچتے ہو آپ کے دل میں ڈر آتا ہے؟ آپ ذاتی طور پہ جب رسک کا سوچتے ہو، رسک لینے کا دل میں ڈر آتا ہے؟ آتا ہے نا. ایک خوشخبری سن لو، سناؤ. آپ انسان ہو. اس سے پہلے پتا تھا یہ آپ انسان ہو؟ کیونکہ جو انسان ہوگا وہ جب رسک لے گا اس کے دل میں ڈر آئے گا. یار حسنین مجھے بتائیں، رسک کے بغیر ہم رہے ہیں کبھی؟ اس دنیا میں پیدا ہونا سب سے بڑا رسک تھا.
पैदा होना सबसे बड़ा रिस्क है, तो किसी को भी मर सकते हो। अभी ये भी रिस्क है। वेनेजुएला के अंदर इसी तरह हो रहा था ना सारा कुछ, बिल्डिंगें गिर गई, हजारों बंदा मर गए। गाड़ी चलाओ रिस्क, कोई जॉब करो रिस्क, कारोबार करो रिस्क, सड़क पे जाओ रिस्क, यूं ले जाओ इसको, यूं ले जाओ। और जो आप कह रहे हो वो जरा ज्यादा रिस्क तो ज्यादा रिवॉर्ड। रास्ते में अगर परेशानियां नहीं है, बड़ा अच्छा रास्ता है, वाह, और खेल कूद, बड़ा मजे का रास्ता है, तो याद रखना आगे मंजिल कोई बड़ी नहीं है। और रास्ते में मुश्किलात, खड्डे, ये वो, मंजिल आगे बड़ी है। बड़ी मंजिलों वालों के रास्ते कठिन हुआ करते हैं। करबला से जो रास्ता होकर गया है, मंजिल क्या है? जन्नत के सरदार। खत्म हो गया ना बात, करबला से होकर गया, मंजिल क्या है? जन्नत के सरदार। ताइफ के रास्ते से जो रास्ता गुजरा था, लोग खड़े होकर पत्थर मारा करते थे, गालियां निकाला करते थे, जंगें हुई, रास्ता कैसा है? मंजिल क्या है? 2 अरब बंदे आज मुसलमान। पहला दिन क्या था? ऐ खतीजा, मुझे अपनी जान का डर है, मेरे पे कंबल उड़ा दो। पहला दिन ये था। और आज 27 लाख बंदा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का नारा लगा रहा था। जो रास्ता होता है ना, जो ये रिस्की होता है। जितना रिस्क ज्यादा है उतना मजा ज्यादा है। उनको मजा आता है। कुछ लोगों को रिस्क ना हो, कुछ लोग होते हैं ऐसे, वो रिस्क ना हो तो मजा ही नहीं आता उनको। कहते यार कुछ हुआ नहीं, 4 दिन से खड़ा करके तो दिखा, आते हैं ऐसे, कुछ कर यार, बैठे हैं, ठंडा हर तरफ, जरा थोड़ा उठ जरा, तो थोड़ा सा ना अपने आप को हिलाएं, लाइफ में ना लेकर आए। इकबाल ने क्या कहा था? तेरे मौजों में इज़्तिराब नहीं है, तेरा समंदर जो है ना वो वैसे ही जा रहा है। तूफान ला अपने अंदर, तूफान नहीं आता मजा ही नहीं आता। और तूफान तभी आता कुछ नया करें, वही होता जा रहा है सारा, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। कोई सुबह उठते हो फिर सो जाते हो, फिर अगले दिन सुबह उठते हो फिर सो जाते हो, कुछ नया करो। तो रिस्क इज इम्पॉर्टेंट। रिस्क मैनेजमेंट के कोर्सेज भी होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट को आप सर्च आउट करें और उसको सीखें। बस ये आखिरी 2 क्वेश्चन है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदील है। अच्छा, मेरा सवाल एज अ पेरेंट्स के तौर पर है कि हम अपने बच्चों की तरबियत के हवाले से सबसे पहले तो चीज़ ये होती है कि बच्चों के गोल को किस तरह हम सेट करें। होता ये कि बच्चों का इंटरेस्ट अगर किसी चीज़ में होता है तो हम उसकी एसेसरीज उसको ला कर देते हैं, तो थोड़ा सा टाइम उस पर स्पेंड करता है और फिर बैक हो जाता है। फिर उसका गोल किसी और चीज़ पर सेट होता है तो फिर उसकी एसेसरीज ला के देते हैं तो फिर वो बैक हो जाता है। एक तो ये ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि हमारे दौर में ये चीज़ नहीं थी मोबाइल, अब हर बच्चे के हाथ में मोबाइल, ठीक है। उस लिहाज से उनकी सोच, उसकी तरबियत किस तरह की जाए, तो किस तरह से लुक आफ्टर किया जाए, देखा जाए, ये सब चीज़ें। देखिए, पहली तो बात ये कि जब भी इंसान के घर बच्चा पैदा होता है ना, जैसे आप सारे पैदा हुए थे, तो बाप के जहन में ना बच्चे की पैदाइश के साथ ही एक चीज़ बन जाती है कि मैंने इसको ये बनाना है। क्योंकि बाप और बच्चा ये एक ही चीज़ के 2 नाम हैं। अब जो भाई ने बात की कि बच्चा एक गोल सेट करता है फिर फिसल जाता है, तो ये तो टेस्ट एंड ट्रायल है, वो तो करेगा। बाप की तरबियत में और माँ की तरबियत में सबसे अहम तरीन वक्त वो होता है जब बच्चा गलती करता है। ये अहम तरीन वक्त है जब आपके अंदर का बाप निकल के बाहर आएगा। आप ये बात याद रखेंगे कि बच्चे ने गलती करनी है, क्योंकि उसके लिए एक नई चीज़ है। He will commit a mistake। आपने उस गलती को कैसे डील किया, ये आपका आर्ट है। अगर तो आपने इस तरह गलती पे रहनुमाई की, इस्लाह की, डांटा क्या बाइंदा, वो आपको बताएगा ही नहीं कुछ, तो ये आपने गलती कर दी। उसको इस तरह से डील करें कि मतलब एक बच्चा है, उससे बाहर गलती होती है, वो सोचता है मैं अब्बू को नहीं बताऊंगा, अब्बू को कैसे बताऊं। और एक बच्चा वो बाहर गलती करता है तो वो ये सोचता है मैं अब्बू को फौरन बताता हूँ जाके। अब ये सोच कैसे आएगी? बाप के रवैये से। अब जो ये कह रहे हैं कि बच्चे ने गोल सेट किया और हमने उस गोल की उसको चीज़ें ला के दी, फिर वो हट गया, तो ये तो उसकी लाइफ है, क्योंकि वो बच्चा है, वो हिलेगा तो सीखेगा। वो यहाँ से सीखता है, कहता है मैंने ये बनना है, वो कहाँ सीखता है मैंने ये बनना है। अब आग में तो उसको हाथ नहीं डालने दिया जाएगा ना।
اور وہ بچہ ہے، فیصلے مختلف کرے گا. میں جب بچپن میں تھا میرا سب سے پہلا گول یہ تھا زندگی کا کہ میں بس ڈرائیور بنوں گا، کیونکہ بس ڈرائیور اتنا بڑی بس کو یوں گھماتا جو ہے نا، اور ایسے لے کے جاتا ہے، اتنا بڑا بندہ ہوتا ہے. پھر ایک دن میرے ابو مجھے کسی جگہ پہ لے کر گئے، سرکس ٹائپ جگہ تھی، پلے لینڈ تھا. تو میں نے دیکھا اس کے دروازے پہ ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، اس کو جب تک ٹکٹ نہ دو اندر نہیں جا سکتے. میں نے کہا میں نے یہ بندہ بننا، کیونکہ اس کو ٹکٹ نہیں دیں گے تو اندر کیسے جائیں گے، یہ تو کمال کا آدمی ہے. اور 3 دن بعد بندے بدل رہے تھے. تو کبھی کبھار والدین کو بڑے ڈیسیجن سے چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں گی کہ اس نے کوئی بلاگس لے لیے یا کیا یا وہ کیا تو بندہ سپورٹ کرتا رہتا ہے، لیکن بڑے ڈیسیجن میں جب آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بیٹا غلط طرف جا رہا ہے، کیونکہ یاد رکھیں آپ جتنے مرضی مصروف ہیں، جو مرضی کر رہے ہیں، جس دن آپ کو پتہ چلا نا کہ میرے بچے کا کوئی غلط دوست بن گیا ہے، اس دن آپ کی سب سے بڑی ٹینشن وہ دوست ہوگا کہ یہ دور ہو کسی طرح. آپ پولیس سے بھی پکڑوائیں گے اس کو کہ یار یہ دور ہو کسی طریقے سے. تو یہ 2-4 چیزوں کا نا بندہ مد نظر رکھتا ہے، جیسے بچوں کی دوستی. اور سب سے بڑھ کر میں والدین کو یہ کہوں گا کہ آپ بچے کی ایکیڈیمکس میں اور بچے کی سوشل ایکٹیویٹی میں انگیج ہوں. آپ یہ باتیں اپنے بچے سے پوچھیں کہ کیا ہو رہا ہے کالج میں، کیا ہو رہا ہے یونیورسٹی میں، اور تم کیا کر رہے ہو، تمہاری کیا سوچیں ہیں. کیونکہ ٹین ایج میں جا کے بچہ خاموش ہو جاتا ہے، ایکسپریس نہیں کر پا رہا ہوتا، وہ چند گنے چنے لوگوں سے ایڈجسٹ ہوتا ہے، پھر انہی کے ساتھ رہتا ہے. 0 سے 6 سال تک بچہ ماں کا ہے، 6 سال سے 13 سال تک باپ کا ہے، 13 سال کے بعد دوست کا ہے. تو ایک گول آپ اس کا سیٹ کریں، جیسے آپ کاروبار اس کو کروانا چاہتے ہیں تو کچھ زبردستی بھی اس میں کی جا سکتی ہے. تھوڑے سے جاب کر لو لیکن کاروبار تم نے ضرور کرنا ہے، اس کی امپورٹنس بتائیں. اور جب آپ دیکھیں کہ میں بے سروپا ہو گیا ہوں، میری بات نہیں مان رہا، تو کسی اور ذریعے سے اس کے اوپر آئیں، یعنی اس کے دوست کے ذریعے، کسی اور کے ذریعے. جیسے میرے پاس کچھ لوگ آتے ہیں مسجد میں آ کے کان میں کہتے ہیں کہ میرا بیٹا یہ بات نہیں مان رہا، آپ کی سنتا ہے، آپ اس کو کہہ دیں. تو ہم کہتے ہیں تو وہ بات مان جاتا ہے کہ یار اس طرح نہیں کرنا، اس طرح کرنا. دوسرا جہاں تک موبائل کی بات رہ گئی، موبائل نہیں چھوڑ سکتا بچہ، اور آپ بھی نہیں چھوڑ سکتے، یہ کنفرم ہے. ٹھیک ہے، موبائل چھڑاؤ تحریک ناکام ہے، موبائل کا صحیح استعمال کراؤ تحریک یہ کامیاب ہے. موبائل پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں. 2 رول یاد رکھیں موبائل کے حوالے سے. فکس دا ٹائم، چیک وٹ از آن لائن. فکس دا ٹائم، چیک وٹ از آن لائن. جو موبائل یوز کر رہا ہے وہ ٹائم فکس کرے، اور بچہ موبائل پہ دیکھ کیا رہا ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. اس کے لیے آپ ایک دم یوں جا کے دیکھ لیں وہ کیا دیکھ رہا ہے، اس کو پتا ہو یہ می تھنگ نہیں ہے، یہ وی تھنگ ہے، یہ میری چیز نہیں ہے، یہ ہماری چیز ہے. کیونکہ بچے کے اوپر اعتماد ہے، لیکن آگے جو بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ بچے کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے اس کو ہم بچانا چاہ رہے ہیں. تو ٹائم فکس کریں، بالخصوص واش روم میں، کھانا کھانے کے دوران، جب بچہ اسکول کالج یونیورسٹی کوچنگ سے پڑھ کے فوراً آیا، سونے سے پہلے، اٹھنے کے فوراً بعد. ان 5 وقت میں موبائل نہیں دینا بچے کو، ڈانٹنا ہے، نہیں دینا. اور جب بچہ کوئی اچھا کام کر لے اس کو موبائل ایز اے ریوارڈ دے. پڑھا ہے 2 گھنٹے پڑھا ہے، چلو 15 منٹ کے لیے موبائل لے لو، یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے. اور کانٹینٹ مینیج کریں، فولڈر بنا کے رکھیں، اس میں اچھی کچھ گیمز ہوتی ہیں، کراس ورڈ پزلز، چھوٹے بچوں کے لیے ABC والی ایجوکیشن گیمز نکالیں، وہ ڈاؤن لوڈ کر کے دیں. خود چیک کریں کس لیول تک وہ پہنچا ہے، وہ سرٹیفکیٹ بھی دیتے ہیں، سٹارز بھی ملتے ہیں، وہ چیک کریں. اور اس کے علاوہ کوئی آرکائیو بنائیں جس میں یہ کارٹونز بچوں کے بڑے اچھے ہوتے ہیں ان کو رکھیں، اور اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کون سا کارٹون دیکھا، اس میں کیا لیسن تھا. اور لکھ لیں میری بات. عدیل نام ہے آپ کا، عدیل صاحب، لکھ لیں میری بات، لکھ لیں. بچہ موبائل چھوڑتا ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں جب وہ موبائل چھوڑے گا آپ کے پاس اس کو دینے کے لیے ہے کیا؟ آپ تو اپنا آپ بھی اس کو نہیں دے رہے، آپ کے پاس تو خود ٹائم نہیں ہے. آپ بچے کے ساتھ بیٹھیں، پیپر نکالیں، اس کو بتائیں میں یہ کام کر رہا ہوں، مل کے ہم کام کرتے ہیں، کوئی گیم کھیلتے ہیں، کوئی ڈرائنگ میں بھی کر رہا ہوں تم بھی کرو. اس کو انگیج کریں، کچھ سٹوری ٹیلنگ سنائیں. ابھی امام حسین کا ذکر گزرا ہے، اس کو بتائیں کیا ہوا تھا یہ ساری سٹوری.
ہیرو کا بھی پتہ ہونا چاہیے، ویلن کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اچھائی کا بھی پتہ ہونا چاہیے، برائی کا بھی پتہ ہونا چاہیے. اتنی بہترین ناولز ہیں جو کہ ایک اچھی لیسن دے رہے ہوتے ہیں، وہ پکڑیں آپ، وہ دیں. تو انگیج ہوں. آپ کا سب سے بڑا اثاثہ آپ کی اولاد ہے. آج آپ بار بار گھڑی دیکھ رہے ہیں میرا بچہ کیا کر رہا ہے، وہ گھڑی چھوڑیں، ان گھڑیوں کو انجوائے کریں جو بچے کے ساتھ گزر رہی ہیں. بچہ اچھا کوئی کام کرتا ہے، دیکھتا ہوں کی طرف، ابو نے دیکھا کہ نہیں، اور آپ موبائل پہ لگے ہوئے. وہ اچھا کام کر کے دیکھ رہا ہے تو آپ تعریف کریں، اوہ کیا کک ماری تم نے، بابر اعظم بن گئے. تو اس طرح اس کو انکریج کریں، اس کو بتائیں، چھوٹی چھوٹی نیکیوں پہ ریوارڈ کریں اس کو. 7 سال تک آپ نے نمازی اس کو نہ بنایا تو 8ویں سال آ کے مجھے کچھ نہیں کہنا آپ نے، اب نہیں بنے گا. یہ جو اللہ کی طرف سے بتایا گیا کہ 7 سال تک مارو، 10 سال تک کرو، یہ سارا ایک سائنس ہے، کیونکہ اس کے بعد نہیں آئے گا. وہ 10 سال میں تو تھپڑ کھا کے بھی نہیں آئے گا. تو ان چیزوں کو لینڈ مارک بنا کے دے رہے. آخری سوال. جو بچہ 7 سال 10 سال 11 سال سے گزر چکا ہے اور 5 ٹائم جو آپ نے بتایا موبائل سختی سے لے وہ ٹائم گزر چکا ہے اور وہ 5 ٹائم میں اس کے بغیر مطلب موبائل نہیں لے سکتا، اس میں کیا کرے؟ یعنی وہ ان 5 ٹائم میں لے رہا ہے موبائل. یہ سب سے گزر چکا اور معاملہ. اب اس میں سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں، ایک خرابی ہو گئی ہے نا، اس کو مزید خراب نہ کریں. یعنی آپ اگر گڑھے میں گر گئے ہیں تو اس گڑھے کو کھودنا تو بند کریں. اگر آپ نے زخم ٹھیک کرنا ہے تو اس زخم کو چھیڑنا تو بند کریں. ایک کام غرق ہو گیا ہے، اس کو بیڑا غرق تو نہ کریں. اب جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں بچہ بڑی عمر کا ہے، اور ان 5 وقت میں موبائل نہیں لینا چاہیے. کھانا کھاتے ہوئے موبائل نہیں لینا چاہیے، کیونکہ آپ کی پوری توجہ کھانے پہ نہیں رہتی، آپ چیو نہیں کرتے. 23 بار جو چبانے کا کہا گیا سائنس نے، اب وہ نہیں کرتے، اب نگل رہے ہوتے ہیں. اور اس طریقے سے موبائل کے اندر مائنڈ فل نہیں ہوتی نا. اور جب واش روم میں آپ جاتے ہیں تو صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا ہوتا، یہ باقاعدہ تحقیقات ہے میرے پاس. اور جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو صبح اٹھتے ساتھ ہی آپ کو کہیں اور سے انرجی آنی چاہیے. موبائل کی انرجی نہیں چاہیے. انرجی چاہیے وہ جلدی کی انرجی ہے، نشے کی انرجی ہے. آپ کو آہستہ آہستہ انرجی چاہیے. تہجد پڑھیں، واک کریں، نماز پڑھیں، ٹھنڈی سکون میں بیٹھے کتاب پڑھیں، وہ انرجی ہے. تو یہ وقت اچھے نہیں ہے موبائل کے. اچھا اب اگر وہ لے رہا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں تو وہ مزید ڈھیٹ بنتا ہے، وہ دلائل دیتا ہے، کیونکہ وہ جین زی کا ٹین ایجر ہے. تو آپ اس کو مزید اپنے خلاف کریں گے اگر آپ زیادہ بحث کریں گے. ٹین ایجر سے بحث نہیں ہم کرتے اس دور میں. ٹین ایجر سے کمیونیکیشن کا انداز ہی اور ہے. وی ہیو سیپریٹ کمیونیکیشن سسٹم فار ٹین ایجر. یہ جو میرا شہزادہ بیٹھا ہوا ہے سفید کپڑے والا، کیا نام رکھا آپ نے؟ حمزہ. اب دیکھو نا یہ کتنے غور سے میری بات سن رہا ہے. ٹھیک ہے، آگے ہو کے سن رہا ہے. ویسے کمر میں درد تو نہیں ہے، ویسے غور سے سننے کے لیے آگے ہو جائے گا. مذاق کر رہا ہوں میں سے بات. یہ اسی طرح ہی چلے گا اور آپ سے نہیں چلے گا. آپ کا وہ بیٹا ہے، جنریشن گیپ ہے، وہ مجھ سے چلے گا. میں اس کا آئیڈیا لوں، میرے کلپ دیکھتا ہے، یہ صبح میں مل جائے، سیلفی لے لوں. میرا کام یہ کہ میں اگر انفلوئنسر ہوں، میرے پہ بہت بڑی ذمہ داری کہ میں سگریٹ پی کے ٹی وی پہ نہ ہوں. میرے پہ بہت بڑی ذمہ داری کہ میں گیمنگ ایپس کے اندر جوئے کی ایپس انٹروڈیوس نہ کراؤں. میرے اندر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ میں حمزہ کو غلط طرف نہ ڈالوں. اگر میں اچھی طرف نہیں بھی ڈال سکتا، کم از کم غلط طرف تو نہ ڈالوں. تو مزید بیڑا غرق نہ کریں، اس کے ساتھ گفتگو مناسب کریں. اب دیکھیں اکثر اوقات کو نا کچھ بڑی عمر کے لوگ ہر وقت بچوں کو ڈانٹتے رہتے ہیں. موبائل لے کے بیٹھا ہوا ہے، جب دیکھو موبائل لے کے بیٹھا ہوا ہے، مر جائے گا لیٹے لیٹے ہی، اٹھ ہی نہیں رہا. آپ کے خیال کے مطابق وہ یہ سن کے ہار لے کر آئے گا آپ کے لیے؟ لے امی ہار. اتنی پیاری باتیں کرتی ہیں. ماں تو ماں ہے، باپ تو باپ ہے، وہ بیچارہ اب کیا کرے گا؟ لیکن وہ مان نہیں رہا بات. ہی ول نیور لسن ٹو یو. آپ کو اپنی گفتگو نرم کرنی پڑے گی. باہر جو بابا گزر رہا ہے فقیر، اس سے بھی، اپنی بیوی سے بھی، اپنے بچے سے بھی. ویسے بھی حسن اخلاق کا یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے کہ بلی آئی بھوکی تو اپنے اس کو دودھ دے دیا، باہر مائی جا رہی تھی اس کو 100 روپے دے گا، دعا کر دیں. حسن اخلاق کا کارنامہ یہ کہ اپنی بیوی کے ساتھ آپ اچھے طریقے سے بات کریں، اپنے بچے اور اپنی ماں اور باپ کے ساتھ جس کو بھولنا آ گیا. تو حسن اخلاق یہاں بھی چلے گا اور اس کے پھر باتیں ہوتی ہیں. اور ایک اور بہت بڑا ٹول جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، ظاہری بات ہے آپ نے جو پرابلم بیان کی اس کا سب کی پرابلم ہے، وہ ٹول ہے دعا. اپنے بچے کے لیے دعا کریں، کیونکہ باپ اور ماں کی دعا تو ویسے بھی قبول ہے، تو ماں باپ کی دعا بچے کے حق میں تو ڈبل ٹرپل قبول ہے. تو اس کے لیے دعا کریں کہ اے مالک میں اس کا شکار ہوں تو اس کو. اور مزید
بیڑا کر اوپر سے. آخری سوال ہے, اس کے بعد ہم ختم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. احمد رضا میرا نام ہے. سبحان بھائی, پرانے دور میں اتنا کمپٹیشن نہیں تھا کاروبار میں. آج کے دور میں میری ذات میں ایسا کیا ہو کہ میں کاروبار کر سکوں؟ کمپٹیشن بہت بڑھ گیا ہے. نیا شروع کرنا ہے کہ پرانے میں جانا ہے؟ نیا شروع کرنا ہے. جو میری بہنیں بیٹھی ہیں, بچیاں بیٹھی ہیں, آپ نے کوئی سوال کرنا تو کھڑے ہو کر کر لیں, نہیں کرنا اور اگر کاغذ پہ لکھ کے دینا تو کاغذ پہ لکھ کے دینا. نیا شروع کرنا ہے اور ڈر گئے, کمپٹیشن بہت زیادہ ہے تو کیا کروں؟ ایک اور سوال ہے. بولو. رونالڈو کا میچ ہر کوئی تو نہیں دیکھے گا, جس کو شوق ہوگا وہی دیکھے گا. تو ایک شوق کے لیے بھی تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں. ٹائم ویسٹ, اگر مثال ہے کوئی کارٹون کوئی رونالڈو. اچھی بات ہے, بیٹھ جائیں. ایک منٹ پہلے میں ان کی بات کر لوں پھر آپ سے بات کروں. بیٹھ جائیں پلیز, میری محترم ہے, آپ بیٹھ جائیں. میچ دیکھنا ہے نہ دیکھو یار, ان کے نا وہ سطر کھلے ہوتے ہیں, اچھا نہیں لگتا یار. دیکھو کمپٹیشن بہت ہے تو کیسے جاؤں, تو کیا کروں, جاؤں گا تو پٹ جاؤں گا, کیا ہوگا, پیسہ لگاؤں گا, اتنا ہی پیسہ ہے, رہ کچھ نہیں جاتا. یہ پھر کاروبار نہیں ہوتا. کشتیاں جلانی پڑتی ہیں, پازیٹیو سوچنا ہوتا ہے. کسٹمر ہے, جتنا مرضی ہو جائے کسٹمر ہے, ٹھیک ہے. طریقہ آنا چاہیے اس کو رام کرنے کا, طریقے سیکھو. جس طرح ایک بندے نے پین بنایا, ٹھیک ہے, اس پین کے اندر اس نے انٹرنیٹ ڈال دیا, اس پین میں گھڑی بھی ڈال دی, اس پین میں بلوٹوتھ بھی ڈال دی, اس پین کو اس نے اتنا لشکا مشکا سارا کر دیا, لیکن اس پین کو ٹانگیں نہیں لگا سکا کہ وہ گاہک تک جائے. ٹانگیں کیا ہے؟ مارکیٹنگ. اور آج میٹا پہ 10,000 روپیہ خرچ کریں, ایڈ دنیا میں پھیل جاتا. میں نے ایک اجتماع کرنا تھا, اس اجتماع کا میں نے کسی کو کہا کہ میں سڑکوں کے اوپر نا ایڈ لگاتا ہوں, پوسٹر لگاتا ہوں. تو مجھے ایک سمجھدار آدمی نے کہا سبحان بھائی 5,000 کا ایک پوسٹر بننا ہے اور آپ میٹا پہ ایڈ لگائیں 5,000 کا. میں نے لگایا فیس بک پہ 5,000 کا ایڈ, وہ لاکھ ملین اس کے ویوز ہو گئے. تو بڑی چیزیں ہیں. اس کے لیے نا ڈر کو پیچھے کریں اور آنکھیں بند کر کے بس شروع کر دیں اور ڈریں نہ. فیئر بہت بری چیز ہے. ماضی کا دکھ اور مستقبل کا خوف, یہ سب سے بڑے قاتل ہیں. مجھ سے کسی نے پوچھا سبحان بھی 2 قاتل بتائیں. میں نے کہا ایک تو مچھر ہے, جتنے اس نے بندے مارے کسی نے نہیں مارے, اور ایک یہ ماضی کا دکھ اور مستقبل کا خوف ہے. یہ اس سے بڑے قاتل اور نہیں ہے. اور دوسرا جہاں تک شوق کی بات ہے نا, تو دیکھو میرا دوست, ہماری ہر چیز اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع ہونی چاہیے. اگر کسی جگہ کوئی مرگ ہو گئی, کوئی مر گیا, تو اس کی موت میں بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہیں بھولنا, چاہے وہ امام حسین کی شہادت ہو. سمجھ رہے؟ ہر ایک کا جو بھی واقعہ ہوا اس میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نہیں بھولنا. خوشی آ گئی ہے تب بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نہیں بھولنا. تو شوق ہے, شوق کے اندر بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مد نظر رکھنا ہے. یہی ہمارا ایک طریقہ کار ہونا چاہیے. صحیح ہے. پیچھے سے وہ کوشچن کرنا چاہ رہی ہیں. بس جی آخری سوال ہے. السلام علیکم. السلام. خواتین کے لیے جابس وغیرہ کو کس طرح آسان بنایا جائے؟ بیٹھ جائیں. دیکھیں, جاب جو ہے اب وہ نہیں رہی جو پہلے ہوتی تھی. جاب مارکیٹ میں سب سے بڑی تبدیلی لے کر آیا کرونا. کرونا کے بعد دنیا تبدیل ہو گئی. کرونا کے بعد جو سب سے بڑی انڈسٹری متاثر ہوئی ہے نا, وہ پتہ کون سی ہے؟ ابایا والی. کیونکہ لوگ اب ابایا نہیں پہنتے, ماسک پہن لیتے. ہوئی ہے نا. اور دوسری انڈسٹری متاثر ہوئی ہے ورک فرام آفس. اب آفس نہیں جاتے, ورک فرام ہوم آ گیا. پوری دنیا نے ورک فرام ہوم کیا. تو اگر جاب عورتوں کی بات کی جائے کہ عورت جاب کرے تو عورت کو مسائل کیا آتے ہیں, تو اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ عورت کو گھر چھوڑنا پڑتا ہے. ورنہ اسکل میں تو عورت کم نہیں ہے. کون سی اسکل میں عورت کم ہے؟ میں کھڑا ہوں, مجھے بتائیں. اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ماڈل اے آئی کا وہ اینتھروپک کا کلاؤڈ ہے.
ٹھیک ہے. اینتھروپک کا کلاؤڈ چیٹ جی پی ٹی سے 100 گنا آگے ہے, جیمنی سے 1000 گنا آگے ہے, گروک سے کروڑ گنا آگے ہے. اور کلاؤڈ کو جا کے پڑھ لیں اینتھروپک میں ساری خواتین ہیں جنہوں نے مینج کیا اس کے. میں مانتا ہوں کہ چیف ایگزیکٹو کی پوسٹ پہ خواتین کم ہیں, لیکن کم کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہاں پہ عورت جاب کرتی ہے, یہاں سے شروع کرتی ہے, یہ بیس ہے. تو جب یہ مڈل لیول پر آتی ہے اس کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں, اور جب بچہ ٹین ایجر ہوتا ہے وہ ماں کو زیادہ پکارتا ہے, اور اس عمر میں شوہر بھی ماں اپنی بیوی کو زیادہ پکار رہا ہوتا ہے. اچھا, اس کے بعد جب وہ ٹاپ مینجمنٹ میں جاتی ہے بچے اور بڑے ہو جاتے ہیں, اور اس کے اپنے ذاتی ماں باپ بھی بڑے ہو جاتے ہیں. تو ورکنگ وومن کین ناٹ ڈیلیور پراپرلی. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ پیپسی کی چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے انڈیا کی, پیپسی کی بہت مشہور لیڈی, اور وہ ورک پلیس پر عورتوں کو بڑے اچھے ٹپس دیتی ہے. سنیے گا اس کو, یہ اس کے منہ کے الفاظ ہیں کہ عورت جیسے بڑی ہوتی جائے گی نا, اور وہ کام بھی کر رہی ہوگی, ہر سٹیج کے اوپر ڈیمانڈنگ ہوتی جاتی ہے. بچے ہیں, گھر ہے, جو مرضی کر لیں آپ. میں نے ابھی بھی گھر جا کے ماں کو پکارنا ہی پکارنا ہے. اور کیوں امی کیا بات ہے؟ اور کچھ نہیں, آپ کی آواز سننی ہے. اس چیز کو کیسے پورا کریں گے؟ اور آپ سے بھی نہیں رہا جائے گا اپنے بچے کو پکارے بغیر. تو یہ اس لیے میں اس بات کا بہت بڑا پروپوننٹ ہوں کہ وہ خواتین جو جاب کر رہی ہوتی ہے ان کو بہت زیادہ سیکیورٹی مرد کو دینی چاہیے. ان کے ساتھ گفتگو میں احتیاط کریں, ان کو اس بات کا احساس دلائیں کہ جو مجبوری آپ کو یہاں تک لے کر آئی ہے, کہ جو کچھ بھی ہے وی آر ود یو. بہت زیادہ لینتھی کنورسیشن نہ کریں, ان کو سیکیورٹی کے مسائل ہوتے ہیں. عورت بہت زیادہ سینسٹیو ہوتی ہے, یاد رکھنا. آپ کو اندازہ ہی نہیں عورت کیا ہوتی ہے, ہمیں نہیں اندازہ اس چیز کا. آپ اس دوست کو 50 سال سے جانتے ہیں, اوہ میرا جگری ہے, یہ ہے, آپ کی شادی ہو گئی. اب ایک دفعہ اس دوست کو ڈرائنگ روم میں لا کے بٹھائیں, بیوی کچن میں ہوگی, وہاں بھی نہیں ہوگی, اس کے جاتے ساتھ ہی آپ کو سارا سکین کر کے بتا دے گی یہ دوست ہے کیا آپ کا, ہے کہ نہیں. ان کو اللہ نے صلاحیت دی ہے, یہ سینسر لگے ہوتے ہیں. میں یہ بات شوہروں کو کہتا ہوتا ہوں کہ جب بیوی کہے نا ذرا بات سنیے گا, تیار ہو جا کرے, فائلیں کھلنے لگی ساری. اب آپ جتنی مرضی دلیلیں دے رہے ہیں, جو مرضی سوچ لیں, ادھر کام ہو رہا تھا 2 مہینے سے, آرکائیو میں فولڈر سج رہے تھے سارے, آج آؤ نہیں ہے. عورت بہت سینسٹیو ہوتی ہے, اتنا زبردست آبزرو کر رہی ہوتی ہے, اسے سب پتہ ہے کہ اس مرد کی نیت کیا ہے, یہ کیا کیا نہیں. وہ اپنی سادگی سے خاموش رہتی ہے, نہیں بولتی, لیکن اسے سب پتہ ہوتا ہے میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. ہمیں نہیں پتہ ہوتا, ہم لاپرواہ ہیں, وہ بہت کیئرفل ہے, وہ سنبھالتی ہیں, ہم بکھیرتے ہیں. تو جب مینجمنٹ میں بھی عورت آتی ہے اس چیز کو دیکھتی ہے. کچھ جابز ایسی ہیں جو کہ بہت چیلنجنگ ہے, بہت ڈیمانڈنگ ہے, وہ نہیں عورت کو کرنی چاہیے, جس پہ وہ تھک جائے, ڈیلیور نہ کر سکے. جیسے سب سے بہترین طریقہ کیا ہے, آپ آن لائن پہ جائیں, ای کامرس کو سیکھیں, اس کے حلال طریقے ایکسپلور کریں, گھر میں 1-2 گھنٹہ فکس کر کے بیٹھ کے دیں, اگر آپ کے والد, آپ کے بھائی وغیرہ اس پہ رضامند ہوتے ہیں, اور اس چیز کو بڑھاتے چلے جائیں. اب ایک ڈاکٹر ہے, فیمیل ڈاکٹر ہے, اب دیکھیں کسی کے گھر بچے کی پیدائش کا معاملہ ہے, اور وہ مذہبی آدمی ہیں, جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں, مولوی صاحبان ہیں سارے. اب آپ کے گھر بچے کی پیدائش کا معاملہ ہے, کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کے بچے کی پیدائش میں کوئی مرد گائناکالوجسٹ آئے؟ یہ چاہیں گے کبھی؟ نہیں چاہیں گے نا. تو کون ہوگی وہ؟ فیمیل گائناکالوجسٹ. تو وہ پڑھ کے آئی ہے, اس کا مطلب وہ جاب کر رہی ہے, تبھی تو وہ عورت بنی اوپر آئی. تو یہ ایک جاب ہے جو عورت کے لیے بہت اچھی ہے. اور بھی اس طرح کی کتنی جابز بنتی ہیں. تو اس کو مینج کریں, کس طرح مینج کرنا اس کو دیکھیں, اور باقی اس چیز کو بھی ایکسپلور. اب ایک عورت ہے, وہ ڈاکٹر بن گئی. پہلے پنجاب اسمبلی کی طرف سے یہ تھا کہ میڈیکل فیلڈ میں اتنی لڑکیاں جا سکتی ہیں, کیونکہ میڈیکل فیلڈ میں بہت سی جابز ایسی تھیں جو کہ عورت نہیں کر سکتی تھی, جیسے سرجن ہے. اور مجھے یاد ہے میں خود بہت عرصہ پہلے گیا تھا میڈیکل کالج میں, تو وہ جیسے ہی سرجن صاحب نے چیرا ڈالا تو نئی لڑکیاں تھیں ابھی, جو کہ پہلا دن تھا ہاؤس جاب کا, ٹھا ٹھا کی آوازیں آئیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ دیکھا 2 لڑکیاں ٹھا نیچے گئی, ان کو اٹھایا, بھائی کیا ہو گیا, آپریشن ہے یہ, اس کو کاٹ کے قیمہ تو نہیں بنانے لگے. تو ایک طریقہ ہوتا ہے, تو وہ کم لڑکیوں کا کوٹا رکھا ہوا تھا. لیکن اب ایسا نہیں ہے. اس وقت لاہور کے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں 80 لڑکیاں اور 20 لڑکے ہیں, اور لڑکیاں بڑی زبردست سرجن اب ہیں, لڑکیاں اب سرجری کر رہی ہیں. میڈم کسوری ہیں, کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کی پروفیسر ہے, بڑی مانی ہوئی سرجن ہے, بہت مانی ہوئی سرجن ہے. لڑکیاں F-16 اڑا رہی ہیں, لڑکیاں بہت کچھ کر رہی ہیں. میرا آج تک بیان ہے, یوتھ ٹاکس ہیں,
اس میں باقاعدہ میرا ایک کوشچن ہے, وہ کوشچن سن لیں. وہ کوشچن یہ ہے کہ عورتوں کا جدید معاشرے میں کیا رول ہے. اب میں پورا نہیں سنا سکتا کیونکہ میں نے آگے جانا ہے. اس میں عورتوں نے جہاد میں نبی پاک کے سامنے کھڑے ہو کے نبی پاک پہ چلتی ہوئی تلوار کو اپنے جسم پہ کس طرح لیا اور نبی پاک نے کیا بشارت دی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بی بی مریم کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ڈائریکٹ کلام فرما کے کس طرح کمفرٹ کیا. عورت کے پیچیدہ معاملات کے اندر مرد کو کس طرح ساتھ دینا چاہیے, اس سب کو میں کور کروں گا. تو یہ سبحانہ تعالی سپیچز میں اپلوڈ ہو جائے گا, آپ کے لیے بہت موٹیویٹنگ ہوگا, وہ آپ اس کو ضرور دیجیے گا. بس ختم آپ کا. اچھا آج ہاشم بھائی وہ مجھے نمبر دیں. جی آپ بولیں. آج کل جو دیکھا جا رہا ہے کہ زیادہ تر لوگ انفلوئنسنگ کی طرف آ رہے ہیں, انفلوئنسر بن رہے ہیں, اور پھر ایک انفلوئنس کی وجہ سے ہمیں معاشرے میں یہ آ رہا ہے کہ ایک جیلسی فیکٹر بھی اسٹارٹ ہو گیا ہے. ظاہر سی بات ہے کل کوئی اٹھتا ہے صبح کسی کی ویڈیو دیکھتا ہے, پھر وہ جیلسی فیل کر رہا ہوتا ہے کہ یار یہ انفلوئنسر تو بن گیا ٹھیک ہے, لیکن وہ یہاں جا رہا ہے وہاں جا رہا ہے, پھر وہ آتا ہے کہ دل میں یار ہم کیوں ایسا نہیں کر پا رہے. تو اس حوالے سے تھوڑی سی گائیڈ لائن ہمیں دیں کہ ہم انفلوئنسنگ کی اگر طرف آتے ہیں تو ہمارے لیے کیا اچھا ہے, انفلوئنسر کو کس طرح سے ہونا چاہیے, اور سیکنڈ یہ کہ کیا یہ جیلسی فیکٹر ہم کس طرح سے کم کریں. اور یار پہلی تو میری بات سن لو, یہ آسان کام نہیں ہے. چینل بنانا, اس کے بعد کانٹینٹ لے کر آنا, پھر وہ پیچھے پردہ لگانا, پھر اسٹوڈیو بنانا, پھر موبائل یا کیمرہ لے کر آنا, پھر اس کے بعد کیمرہ مین لینا, پھر اس کے بعد بٹن دبائے گا, پھر بولنا کیسے ہے, کبھی کبھار ہاتھ بھی کانپتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کی ریکارڈنگ کرانا, پھر ایڈٹ کرانا, پھر اس کو اپلوڈ کرنا, پھر انتظار کرنا ویوز کتنے آئے, ہر 2 منٹ بعد دیکھنا ویوز کتنے آئے. یہ ایسا بڑا ڈرامہ ہے کہ کچھ اور نہیں ہو سکتا, ہوگا ایک ہی کام, اور یہ کام بڑا خطرناک ہے. آپ وقت ضائع کر دو گے, اس کے بعد آپ سے سنبھلے گا نہیں, پھر آپ مڑ کے آؤ گے تب بہت دیر ہو چکی ہوگی, دروازے بند ہو گئے ہوں گے. تو یا تو کسی مشن کے ساتھ جاؤ نا. کرنا کیا ہے, پیسہ کمانا ہے یوٹیوب کے ذریعے, تو یوٹیوب کے ذریعے پیسہ کمانے جاؤ گے تو وہاں پر 2 ہی کام ہو رہے ہیں, تو فحاشی ہو رہی ہے یا مذاق ہو رہے ہیں گندے, تبھی پیسہ آ رہا ہے, ورنہ تو لوگ ویڈیو دیکھیں گے نہیں, یا بیٹھ کے مناظرے کرو بیٹھ کے. تو یہ ایک ٹف چیز ہے, کام ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کانٹینٹ کریشن کام ہے. جیسے میں نے جب شروع کیا تھا, آج میرے سوشل میڈیا پہ 30 لاکھ فالوورز ہیں, 3 ملین, یہ بہت بڑی تعداد ہوتی ہے. اور آپ میں سے سارے مجھے جانتے ہوں گے, کلپ دیکھے ہوں گے آپ نے میرے. یہ اس طرح کا جرنی نہیں تھا. اپنی اماں جان کی چادر اٹھا کے نا, امی کون سی چادر ہے جسے لگ نہیں رہا, آپ کی چادر ہے, پیچھے لٹکایا کرتا تھا میں اوپر سے, پھر اوپر لٹکنے کے لیے چیز نہیں ہوتی تھی تو اس کو باندھتے تھے. وہ نہیں وہ امیاں لٹکاتی ہیں وہ تولیے کو لگانے کے لیے کلپ, وہ لگاتے تھے, پھر میں کھڑا ہو جاتا تھا. اب مجھے یاد نہیں آ رہا تو کیا کروں, زبانی دیکھوں بار بار, کوئی ڈنڈا پکڑ کے اس پہ لٹکایا کرتے تھے, یوں رکھتے تھے اوپر کرتے تھے, زبان بھی دیکھے 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 ہو گیا. اور چھوٹا موبائل ادھر ہو گیا, کالا کالا بڑا آ رہا ہے, آپ کا شیڈو بن رہا ہے. کسی کو فون کیا تمہیں نہیں بتائیں گے, آگے سیکھو. اس کے بعد ایک ویڈیو کی, کچھ بھی نہیں آیا, چھوڑ دیتے ہیں, پھر دوبارہ باغ میں جا کے کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کیا کچھ نہیں ہوا, آپ کو صرف ایک جیت نظر آ رہی ہے. لگ پتہ جاتا تھا. ہاں ایک چیز تھی میرے پاس, کہ جو مولوی لوگ ہوتے ہیں سائنس سے بھاگتے ہیں, نوجوانوں کے قریب جاتے نہیں, انگریزی ان کو بولنی نہیں آتی. میں انگریزی میں فلوئنٹ تھا, سائنس میرا فیوریٹ تھا, تو میں نے وہ نیش سرو کر دی, تو پھر میں نکل گیا. تو کوئی نہ کوئی چیز یا تو اسٹرانگ ہو آپ کے پاس, ادھر ادھر کی مارنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے کیریئر پہ توجہ دو. یہ بھی کیریئر ہے, یہ ساتھ نہیں چل سکتا, یہ پورا کیریئر ہے. ایک ویڈیو پورا دن مانگتی ہے, اور آپ کے سامنے کتنا غلط کام ہو رہا ہے اس کے اوپر. اچھے کام کی تو ضرورت ہے, اگر تو آپ اچھا کام کرتے ہیں, استقامت کے ساتھ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں, صدقہ جاریہ ہے. ہمارے واٹس ایپ چینل کے اوپر 2,15,000 فالوورز ہیں اس وقت. یہ بہت بڑی تعداد ہوتی ہے کسی ایسے بندے کے لیے جو کہ کسی نام کے ساتھ ہو اور جس کے نام کے ساتھ نسبت بھی لگی ہو. بہت کم لوگ اس کو اچیو کرتے ہیں. میں بڑا ڈرتا ہوں کہ یار اس کو کس طرح بڑھانا ہے, کیا کانٹینٹ دیں اس کے اوپر, کیا انداز اختیار کریں کہ وہ ریپوٹیشن قائم رہے. رسک نہ ہو, کوئی ایسی بات کر دیں جو کہ پرابلم بن جائے. تو دس از اے کمپلیٹ سائنس. تو اگر تو آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں رہنمائی کے ساتھ اچھے انداز سے کریں. کیا کریں؟ السلام علیکم. میرا ای کامرس کا برانڈ ہے وومن کلاتھنگ کا. جیسا آپ کو پتہ ہے جدید دور کے اندر ہم لوگ انفلوئنسر سے جو ہے وہ کولیبریشن کرواتے ہیں, اس میں ان کا فیس بھی آ رہا ہے, وائس اوور بھی آ رہی ہوتی ہے, پھر اسی کولیبریشن کی ہم لوگ میٹا اے آئی کے اوپر مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں.
تو وہ اگر ہم لوگ جدید دور کے حساب سے یہ ساری چیزیں نہیں کرتے اور نارمل سی پکچر کے اوپر ہم لوگ ایڈز وغیرہ رن کرتے ہیں تو اس طرح سے ہمارا ریونیو جنریٹ نہیں ہو رہا ہوتا، کیونکہ جو لوگ انفلوئنسر کو پہنتے ہوئے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح سے جو ہے وہ آرڈر پروسیسنگ جاری ہوتی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کو کس طریقے سے پھر ہم لوگ مینیج کریں، کیونکہ انفلوئنسرز کا وائس اوور اور اس کا جو فیس ریویل ہو رہا ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر ہم لوگ بیٹا اے آئی کو ایڈز دے رہے ہوتے ہیں، اپنے پیسے آپ کا نام کیا ہے؟ بلال نام. بلال بیٹھے ہیں آپ؟ میں دعا کرانے لگا بلال کے سوال کے بعد. بلال میں نے نا CA اور MBA کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ میری اسٹڈی دیگر چیزوں پر ہے. آپ کا سوال نا پیورلی اسلامک لا، اسلامک شریعت سے ریلیٹڈ ہے اور اس میں بہت سی تفصیلات اور بھی جاننی ہوں گی اور میں اس کا جواب صحیح طریقے سے دے نہیں پاؤں گا. یہ ہمارے ساتھ ہی یہاں پہ تھوڑا آگے فیضان مدینہ ہے، اس کے اندر دارالفتہ اہل سنت ہے، وہاں پہ بڑے مفتیان کرام اور علماء کرام تشریف فرما ہیں. آپ وہاں جائیں، ان سے ملاقات کریں اور اپنی ساری بات کیا انداز ہے، بک رہا ہے، مارکیٹنگ، سیلز، اکاؤنٹس، ڈیجیٹل، نان ڈیجیٹل، مینول، ترسیل، ٹرانسپورٹیشن، سارا کچھ ان سے ڈسکس کریں. جو وہ حکم دیں کوشش کریں اس پر عمل کریں. اچھا میرے دوستوں، آپ سب سے میں نے ایک بات کہنی ہے، اس کے بعد میں فنش کرتا ہوں. جیسے بھی سوشل میڈیا کی بات کی، ہمارے نام آپ کا جیسے ہاں علی نے بات کی. اول تو مجھے نا علی عمران آپ کا یہ آڈیٹوریم بڑا زبردست لگا. اٹ از ون آف دا بیسٹ، یو ڈیزرو آل دا پریز. تو ہم یوتھ ٹاک مختلف کرتے ہیں، ابھی تو یہ آپ کی طرف سے ایک انیشیٹو تھا نا صرف. تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہم میمن کو تو ٹاپ پریفرنس پہ رکھیں، لیکن اوور آل اس جگہ پر جو ہے وہ ایک یوتھ ٹاکس میرے سیشن کریں. کیا خیال ہے ہاشم بھائی؟ کیا ہاشم بھائی یوتھ ٹاک میں میرے سب سے بڑے. تو اس میں ہم ایک بھرپور تیاری کے ساتھ اس کو کریں اور اس میں فیمیلز کی بھی نمائندگی ہو. آپ لے کر آئیں گے اور فیمیلز کو، اسٹوڈنٹس کو لا سکتے ہیں آپ. ایک طرف فیمیلز ہو جائیں، ایک طرف میلز ہو جائیں اور ایک اچھے انداز سے، کیونکہ ظاہری بات ہے فیمیلز کو ہم انوائٹ کرتے ہیں تو پھر ہمارے پہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. ہمیں والنٹیئرس کھڑے کرنے پڑتے ہیں، ان کا آنا جانا سارا دیکھنا پڑتا ہے، وہ ہم آپ سے کر لیں گے. اور ایک اچھے انداز سے اونلی فار اسٹوڈنٹس یہ ایونٹ ارینج کریں اور اس کی بھرپور ایڈورٹیزمنٹ آپ کو بھی بتائیں گے کس طرح ہوتی ہے اور خود بھی اس کی ایڈورٹیزمنٹ کریں اور یوتھ ٹاکس کریں. کتنی جگہ یہ 250 ہے نا، اگر اس کو محدود پیمانے پر کرتے ہیں تو یہاں پر اس کو مینیج کریں. اور یہ اگلی دفعہ میں 18-19 جولائی کو آ رہا ہوں تو تب کر لیتے ہیں ہم، یا اس سے اگلی دفعہ کر لیتے ہیں. اچھے طریقے سے مینیج کیا جائے. اے سی یہاں لگا ہوا ہے، سارا کچھ ہوا ہے. پھر آپ کی جو فیڈریشن ہے اس کا بھی لوگوں کو پتہ چلے گا، میرے پیج سے جائے گا تو زیادہ پتہ چلے گا. تو اس کو ہم مینیج کرتے ہیں کنٹینیوس بیسس کے اوپر، اونلی فار دا یوتھ اینڈ فار گرلز اینڈ فار بوائز بوتھ، تاکہ اس کے اندر زیادہ ہم انگیجمنٹ لے سکیں. اس کے علاوہ جو میں نے جس طرح آپ کو تعارف دیا کہ میرا جو ایک شوق ہے جو کہ اب پیشن بن کے ہمارا باقاعدہ کام بن چکا ہے، وہ یوتھ میں کام کرنا ہے. جیسے آج کے سیشن سے آپ نے اسیس کیا، میرے سوشل میڈیا کو آپ دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کی کنفیوژن کو دور کیا جاتا ہے، نوجوانوں کو گائیڈ کیا جاتا ہے اور ہمارے پاس ایسا کانٹینٹ ہے کہ نوجوان ہمارے پاس بھی بہت آ رہے ہیں. کراچی کے اندر بہت بڑی بڑی یوتھ ٹاکس ہو رہی ہیں. کل بخاری مسجد میں 1200 افراد تھے جس میں 500 خواتین تھیں، 500. حالانکہ ہم نے انوائٹ نہیں کیا تھا ان کو، لیکن بخاری مسجد میں خواتین کی جگہ بنی ہوئی الگ سے تو وہ خود آ گئی اور ان کو ہم نے الگ سے ایڈریس کیا. پھر اب مردوں والی جگہ سے آج رات کو رنگی میں ہے، مور دین 1000 کی وہاں پر امید ہے. تو اس جگہ پر بھی ہم کریں. یوتھ کو ایک پیغام دینا ہے، فیئر سے نکالنا ہے، کنفیوژن سے نکالنا ہے، ملک پاکستان کی سرحدوں کا محافظ بنانا ہے، ماں باپ کی دایاں ہاتھ بنانا ہے. اس کے لیے آپ میرا ساتھ دیں. اس میں اکیلا ہوں اور ہم آہستہ آہستہ ٹیم بنا رہے ہیں تاکہ آگے بڑھ کے ہم اچھے انداز سے اس کو سنبھال سکیں. کوئی اس پہ میرا ایجنڈا نہیں ہے، کوئی ہڈن، سمپل سی بات ہے جو میں نے آپ کو بتا دی. خواتین میں بھی ہمیں چاہیے کہ وہ آ کر ہمارا ساتھ دیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں. میں ڈائریکٹ انٹریکشن کروں گا کہ کس طریقے سے ہم اس بات کو آگے پہنچا سکتے ہیں. تو ایک نمبر میں بول رہا ہوں، یہ نمبر میری ٹیم کے پاس ہوتا ہے لیکن میں اس کو دیکھتا ہوں اور میں اس کو پروسیس کروں گا. جو آپ میں سے سبحان تاری سوشل میڈیا میں اور دیگر ہمارے یوتھ ایونٹس میں کراچی کے اندر ہمارا ساتھ دے سکتا ہے وہ اس نمبر پہ واٹس ایپ کر دے.
چونکہ یہ میمن والا فنکشن تھا تو میمن لکھ کے واٹس ایپ کر دیں, ہم ان سے رابطہ کریں گے, پھر کس طریقے سے ان کی خدمات استعمال کی جا سکتی ہیں اس کو مینیج کریں گے. اور مجھے ہاشم بھائی نے بتایا کہ آپ لوگ مختلف اداروں سے آئے ہوئے ہیں, یونیورسٹی سے, کالجز سے آئے ہوئے ہیں, تو یونیورسٹیز کے اندر جا کے ہم کس طریقے سے سیمینارز کر سکتے ہیں. جیسے بھی آپ سے پہلے میں NED میں تھا, NED کے اندر فیئر ویل ہے انجینئرنگ اسٹوڈنٹس کا, 60 کے قریب اسٹوڈنٹس فارم ہاؤس میں اکٹھے تھے. اب جب انسان ڈگری کے بعد جاتا ہے جاب لینے کے لیے تو بہت مشکلات ہوتی ہیں. ان کو گائیڈ کیا, پورے 2 گھنٹے کا لیکچر تھا, 1.5-2 گھنٹے کا میرا, کویشچن آنسرز بھی دیے. تو آپ کے ادارے میں بھی ہم ایسے سیمینارز کرنا چاہتے ہیں. خواتین کے اداروں میں اگر کو ایجوکیشن ہو تو اس میں خالی خواتین میں تو نہیں ہم کریں گے, لیکن اس طریقے سے ہم مینیج کریں گے اس کو. تو اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو آپ اس میں بھی اس نمبر پہ رابطہ کریں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. نمبر لکھ لیں 0324 400 8906, 0324 400 8906, 0324 400 8906. اس نمبر پہ وہ افراد رابطہ کریں گے جو ہمارے ساتھ یوتھ میں کراچی شہر کے اندر کام کرنے کے لیے ساتھ دینا چاہتے ہیں. بتائیں گے. تھینک یو سو مچ سبحان بھائی, بہت زبردست ایونٹ اور بہت زبردست کاؤنسلنگ آپ نے کی ہے. میں اپنے یوتھ کی جانب سے, اپنے پریزیڈنٹ جناب ندیم زکریا سلاٹ کی جانب سے آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں. بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اونورڈ لاہور سے آئے ہماری دعوت پر اور آپ نے یہ سیشن کنڈکٹ کیا. ایک بار زوردار تالیاں ہونی چاہیے میرے خیال سے. اچھا, اب جو ہے میں یادگاری شیلڈ کے لیے دعوت دوں گا ہمارے پریزیڈنٹ جناب ندیم زکریا سلاٹ صاحب کو, وہ اسٹیج پر ہیں, اور ساتھ میں دعوت دوں گا ہمارے یوتھ چیئرمین جناب وقاص ڈیڈی صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور سوان کو شیلڈ دیں. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے. پہلے تو میں تمام مہمانوں کو, ہمارے اسپیکر سوان تاری کو, زبیر بھائی آپ کو, اور جو ہمارے اسٹوڈنٹس ان سب کو تہہ دل شکر گزار کو یہاں پر تشریف لائے. ان کا ہمارا بیان بھی سنا, سب چیزیں ہوئیں, اور آج ٹائم بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے. اچھا, ایک چیز مجھے کہنی تھی, وہ اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ اگر اس وقت کوئی کرکٹ کا ایونٹ ہو رہا ہوتا تو میرے خیال میں انہوں نے شاید 100 لوگوں کو دعوت دی ہے تو شاید 300 لوگ یہاں موجود ہوتے ہیں. بٹ چونکہ یہ سیشن ایسا ہے, اچھا پہلی بات تو کہ سیشن ہمارا فرسٹ ٹائم اس کو کنڈکٹ کر رہے ہیں. اس سے پہلے آج تک ابھی یوتھ کے حوالے سے ہم لوگ سیشن ہوا ہے, اور صرف ہماری اپنی جو واسوڑ برادری ہے وہی اس میں انوالوڈ ہے. باقی میمن جماعتیں بھی نہیں, کل میمن نہیں ہے یہ, صرف واسوڑ ہماری اپنی برادری ہے. تو یہ ہے کہ اب اس میں کرنا کیا ہے ہمیں آگے. ظاہر سی بات ہے کہ علی عمران ہے, وقاص ڈیڈی ہے, یہ ہمارے یوتھ کو دیکھتے ہیں. تو جو ہمارے یوتھ ہے ان کا بھی کام بنتا ہے, جو یہاں بچے بیٹھے ہوئے ہیں, جو بچیاں بیٹھی ہیں, ان کا بھی کام بنتا ہے ان کے ساتھ مل کر آپس میں کولیبریشن کرنے کے بعد آپ پراپر طریقے سے انشاءاللہ جب ہم اپنا نیکسٹ ایونٹ کریں گے, چاہے ہم اپنی جماعت کی بنیاد پہ کریں یا پھر ہم جنرل کوئی بھی, جیسے کہ صوبان میں نے کہا کہ اگر آپ ساتھ ہمارا دورامہ کی پڑے تو اس میں ہم ساتھ انشاءاللہ جو بدل, تو پراپر طریقے سے آپ علی عمران آپ بھی, وقاص آپ بھی, ماشاءاللہ پہلا پروگرام تھا, ایک آپ کی اچیومنٹ ہے, میں آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ عموماً ایسے سیمینارز کے لیے لوگوں کو جمع کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, ٹیلی فون کرنے پڑتے ہیں, واٹس ایپ کرنے پڑتے ہیں, لوگوں کو لائن اپ کیا جائے, سب چیزیں ہوتی ہیں. جیسے میں نے کہا کہ ابھی کوئی بڑا کوئی بھی اسپورٹس کا ایونٹ ہو, جیسے ہمارے میرے خیال میں شاید صوبان بھائی, میں آپ کے اطلاع کے لیے بتا دوں کہ ہمارا کرکٹ کا جو ٹورنامنٹ ہے وہ میرے خیال ہے ہماری میمن برادری میں اس سے بڑا ٹورنامنٹ نہیں ہوتا. یعنی ہمارے میچز دیکھنے کے لیے فیملیز اور ایک بڑی گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے, اور شاید ہماری میمن برادری کے اندر میرے خیال میں 1200-1500 2000 لوگوں کو اسپورٹس گراؤنڈ میں جمع کرنا ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں. تو اس لیے میں علی عمران سے وقاص سے ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ کا بھی ان بچوں کے ساتھ مل کر, آپ کا بھی کام ہے کہ آپ ان کا کوآرڈینیشن کر کے جو آپ کے کانٹیکٹ کے اندر ہیں ان کے ساتھ ایسے پروگرام کیا کریں. جزاک اللہ خیر. اے اللہ, ہماری اس واسوڑ کمیونٹی کے جتنے بھی ہیڈ, جتنے بڑے یہاں پر موجود ہیں, جو بچے دور و نزدیک سے آئے, جو بچیاں آئیں, اے اللہ ان کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما. جو کچھ سنا سنایا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اسی طرح نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے, اصلاح کے پروگرام کرواتے رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مالک مولا ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری میمن واسوڑ کمیونٹی کے صدر صاحب آج جنہوں نے کنڈکٹ کیا, سارا یوتھ چیئرمین, ان کے علم و عمل میں برکت دے. تمام کارکنان کو فضل و رحمت عطا فرما. اے اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی خیر فرما.
اے اللہ تجھ سے دعا گو ہوں کہ میرے ادریس بھائی کی خیر فرما، ادریس بھائی کو دنیا اور آخرت میں بھلائیاں عطا فرما۔ اے اللہ جس کے والدین دنیا سے جا چکے اس کے والدین کی قبر و آخرت کی بہتری فرما، جن کے حیات لمبی صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما۔ میری جو بہنیں یہاں پر آئیں اے مالک و مولا ان کو جو مسائل ہیں حل فرما، ان کے گھر میں بھی رحمتوں کا نزول فرما، انہیں علم نافع اور رزق حلال کثیر عطا فرما، آمین آمین آمین۔